بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب و تمدن اسلامی بائے رشید اختر ندوی۔ اس میں سے آج ہم نے کرنا ہے عموی عمارتیں۔ اس میں سے کرنا ہے جامعہ بصرہ، جامع کوفہ، جامع عمرو، قبہ صخرہ، مسجد نبوی اور جامع عموی۔ تو پہلی ہے عموی عمارتیں۔ عموی دور کی تعمیرات کا جائزہ لیتے وقت یہ جان لینا ضروری ہے کہ عمویوں سے پہلے اس شعبے میں جو دلچسپی لی گئی وہ محض وقتی ضرورت کے تابع تھی۔ ہم نے اسی کتاب کے پہلے حصے میں ان تعمیرات کا ذکر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک تعمیر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محض چند مکان نئے بنے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اور جس سادگی سے بنی اس کا بیان پیچھے ہو چکا ہے۔ حضرت فاروق نے اسے وسعت دی، کچھ نئی عمارتیں تعمیر کروائیں، کوفہ، بصرہ اور فساد آباد کیے، مگر ان ساری عمارتوں میں انتہائی سادگی ملحوظ رکھی۔ سوائے مساجد کے باقی ہر عمارت کی چھتیں پھوس کی تھیں اور دیواریں مٹی کی۔ عموی دور میں جس طرح زندگی کا ہر انداز بدلا، جس طرح عموی بادشاہوں نے رومی اور ایرانی انداز بادشاہت اختیار کیے، اسی طرح ان کے دور میں جو عمارتیں بنی وہ بھی خلافت راشدہ کی عمارتوں سے ہر اعتبار سے مختلف تھیں۔ ان کے دور میں جو عمارتیں بنی وہ یہ تھیں: پہلی جامع بصرہ، زیاد بن ابیہ پہلا عموی امیر ہے جو عموی فن تعمیر کا بانی ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے تعمیر کے سلسلے میں نیا انداز اختیار کیا۔ زیاد 45 ہجری میں بصرہ کا والی بنا۔ وہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نائب کی حیثیت سے استخر میں حکومت کے مزے لوٹتا رہا تھا۔ وہ گو علی رضی اللہ عنہ کا جانثار ساتھی تھا، لیکن ابو سفیان کا خون اس کی رگوں میں تھا۔ اس کے انداز بادشاہوں ایسے تھے۔ پہلے دن جب وہ بصرہ آیا اس نے وہاں کی جامع مسجد میں جو مسلمانوں کی عبادت گاہ بھی تھی اور دربار عام بھی، عام عمرہ کی طرح عوام سے خطاب کیا۔ زیاد کو معلوم تھا یہ مسجد محفوظ نہ تھی اور نہ بصرہ کی وہ ساری مساجد اس کے لیے محفوظ جگہیں تھیں جو قبائل کے لیے الگ الگ ہر محلے میں بنائی گئی تھی۔ حفاظت کے نقطہ نگاہ ہی سے نہیں، ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے بھی بصرہ کی یہ بما مسجد زیاد کی شان نہ تھی۔ وہ عوام پر حکومت کرنے کے گر سے واقف تھا۔ اسے علم تھا کہ لوگ عظیم الشان عمارات کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ یہ مسجد سادگی کی مکمل تصویر تھی۔ زیاد کو یہ سادگی قطعاً پسند نہ تھی۔ اس نے حکومت کا کاروبار سنبھالتے ہی اس مسجد کی اثر نو تعمیر کی۔ دیواریں پختہ اینٹوں سے بنی جو خاص طور پر زیاد کے حکم پر تیار کی گئی تھی۔ دیواروں پر کچ کیا گیا، چھتیں ساج کی لکڑی سے تیار ہوئیں اور ستون اہواز کے پتھروں سے بنے۔ یہ پتھر زیاد کے حکم سے اہواز کے پہاڑوں سے لائے گئے تھے۔ یہ عمارت اس قدر مضبوط اور اس درجہ عمدہ تھی کہ ایک بار امیر معاویہ نے مسجد میں بیٹھ کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو اس تعمیر میں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ تو سب نے کہا اس میں کوئی خامی نہیں، اس سے زیادہ مضبوط کوئی عمارت آج تک نہیں بنی۔ گو ان کو اس بات میں بہت حد تک مبالغہ تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ زیاد نے اس عمارت کی تعمیر میں بہت محنت کی اور اسے ہر اعتبار سے عمدہ اور مضبوط بنایا۔ یہ مسجد پہلی اسلامی عمارت ہے جس کے ستون پتھروں کے تھے، ورنہ اس سے پہلے کی عمارتوں میں لکڑی استعمال ہوئی تھی۔ بلازری کے بیان کی روح سے زیاد نے بصرہ کی جامع مسجد میں ایک مینار بھی تعمیر کیا۔ یہ مینار بھی زیاد کی جدت تھی، اس سے پہلے اسلامی عہد میں کوئی مینار تعمیر نہ ہوا تھا۔ زیاد نے اس مسجد کے ساتھ ساتھ دارالعمارت بھی نئے سرے سے بنوایا۔ پہلے یہ دارالعمارت مسجد کی شمال مشرقی رخ پر تھا۔ زیاد نے اسے قبلہ کی رخ تعمیر کیا۔ مسجد میں امام کے لیے جو مقصورہ بنایا اس میں سے ایک دروازہ دارالعمارت میں کھلتا تھا۔ زیاد نماز کے اوقات یا دوسرے اجتماعی مواقع پر اس دروازے کے راستے مقصورہ میں آتا۔ اس طرح وہ عام نمازیوں کے حملوں سے قطعاً محفوظ ہو گیا تھا۔ مقصورہ کی عمارت بھی ویسی ہی مضبوط تھی جیسی کہ مسجد کی تھی۔ دارالعمارات نہ صرف مضبوط تھا بلکہ بے حد شاندار بھی تھا۔ گو یہ صحیح ہے کہ اس دارالعمارات کو کثرت کے محلات سے کوئی نسبت نہ تھی، مگر پھر بھی یہ ایک بڑے امیر کی رہائش گاہ معلوم ہوتا تھا۔ اس میں پہرہ داروں اور منشیوں کے لیے الگ الگ کمرے بنائے گئے تھے۔ جب حضرت فاروق کے زمانے میں یہ مسجد تعمیر کی گئی تو اس کے بانی کے سر پر حضرت فاروق کا زبردست ہاتھ مسلط تھا، اس لیے انہوں نے پوری سادگی ملحوظ رکھی تھی، لیکن زیاد خود مختار تھا۔ امیر معاویہ کی مرضی کو اس کی آزادی میں کوئی دخل نہ تھا، اس لیے اس نے بیت المال کا روپیہ اس تعمیر میں خوب جی کھول کر خرچ کیا اور ایسی عمارت بنائی جسے دیکھ کر عوام اور خواص سب اش کر اٹھے اور اس کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیے۔ جامع کوفہ، بصرے کی جامع مسجد کی تعمیر کی طرح کوفہ کی جامع مسجد کی تعمیر نو کا صحرا بھی زیاد کے سر بندھا ہے۔ وہ بصرہ کی گورنری کے 5 سال بعد کوفہ کا گورنر بھی بنا۔
اب یہ دونوں صوبے اسی کی حکومت میں تھے۔ طبری کہتے ہیں کہ کوفہ کی حکومت پانے کے بعد زیاد نے پہلے دور کے معماروں کو اپنے حضور طلب کیا، مسجد دکھائی اور ان سے کہا یہ مسجد میری ضروریات کے لیے ناکافی ہے، اسے اس طرح کا بنا دو کہ بے مثال عمارت کہلائے۔ ان معماروں میں خسرو کے محلات کا معمار بھی تھا۔ اس نے اس مسجد کی تعمیر کا کام اپنے ذمہ لیا اور جبل احواز سے پتھر منگوائے، ان پتھروں سے مسجد کے ستون بنائے اور ان پر سانچ کی چھت ڈالی۔ چھت 30 فٹ اونچی تھی۔ مسجد بن کر تیار ہوئی تو زیاد بے حد خوش ہوا اور معماروں کی بہت تعریف کی۔ اس مسجد کی تعمیر میں بھی زیاد نے بڑی فراغ حوصلگی سے کام لیا۔ وہ خود کہا کرتا میں نے مسجد کے ہر ستون پر 1800 درہم خرچ کیے ہیں۔ مقدسی کی روایت کے مطابق ستون ایک ہی پتھر سے نہیں بنے تھے، کئی پتھر لوہے کے مسالات کی مدد سے باہم جوڑے گئے تھے۔ یہ ستون اوپر تک بالکل سیدھے بڑھے چلے گئے تھے اور چھت اور ان کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا۔ ابن جبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں ایسی کوئی مسجد نہیں دیکھی جس کے ستون اتنے لمبے تھے جتنے کہ اس مسجد کے ستون ہیں۔ کسی مسجد کی چھت بھی اتنی اونچی نہیں ہے۔ مصنف نے یہ مسجد دیکھی، افسوس زیاد یا کسی دوسرے پیشرو کی تعمیر کی کوئی علامت اسے کہیں نظر نہ آئی، زمانہ نے ہر وہ نشان مٹا دیا ہے جسے دیکھ کر میری نگاہیں اطمینان پاتی۔ تیسری جامع عمرو، تیسری عمارت ہے جو اموی دور میں اثر نو تعمیر ہوئی۔ یہ جامع حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر نے فسطاط کی تعمیر کے وقت بنائی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمرو بن عاص نے اس مسجد میں پتھر استعمال کیے تھے اور اس کا طرز تعمیر مصری عمارتوں ایسا تھا، گو اس کی مضبوطی میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر چونکہ فسطاط کی آبادی امیر معاویہ کے دور میں بہت بڑھ گئی تھی، اسی لیے لوگوں نے امیر معاویہ سے درخواست کی کہ اس مسجد کو توسیع بخشیں۔ امیر معاویہ نے اپنے عامل مصر کو حکم بھیجا کہ مسجد کو وسیع کریں۔ وسیع کرنے کے معنی ایک طرح سے نئی تعمیر کے ہیں۔ عامل مصر مسلمہ نے نیا نقشہ تیار کیا اور اسی نقشے کے ماتحت حضرت عمرو بن عاص کے مکان کو بھی مسجد کے احاطہ میں ملا دیا۔ اس کے علاوہ شمال مغربی جانب کی زمین بھی خرید کر مسجد میں شامل کر دی۔ یہ نئی مسجد پہلے کی نسبت بہت وسیع تھی اور مضبوط اور مستحکم بھی تھی۔ مسلمہ نے اس پر خوب فیاضی سے روپیہ صرف کیا تھا، دیواروں پر اعلیٰ درجے کا پلستر کیا تھا، فرش پختہ تھا اور کنکروں کی بجائے چٹائیاں استعمال کی گئی تھی۔ مقریزی کے بیان کے مطابق مسلمہ نے جامع عمرو بن عاص میں چاروں کناروں پر 4 مینار بھی بنوائے۔ یہ مینار امیر معاویہ کے حکم پر تعمیر ہوئے۔ گمان غالب ہے کہ زیاد نے جو مینار 3 سال پہلے تعمیر کیا تھا وہ اذان کے لیے نہیں تھا، اس سے مقصود محض جدت تھی، لیکن یہ مینار محض جدت کے نقطہ نظر سے نہیں، ضرورت کے تحت تعمیر کیے گئے۔ ان 4 میناروں کی سیڑھیاں اس وقت مسجد کے احاطہ میں نہ تھیں، بعد میں احاطہ میں لے لی گئی۔ مؤذن ان سیڑھیوں کے ذریعہ میناروں کی چھتوں پر چڑھتے اور اذان دیتے۔ مقریزی اور ابن عبد الحکم نے میناروں کے لیے لفظ صوامع استعمال کیا ہے۔ ان دونوں مورخین کے بیان کے مطابق اسلامی تاریخ میں یہ پہلے صوامع تھے جو اذان کے لیے تعمیر ہوئے۔ انہیں صوامع کے علاوہ میز نہ بھی کہا جاتا، بعض لوگ منارہ بھی کہتے۔ یہ بڑی مشہور عمارتیں تھیں۔ اس کے سوا مسعودی کے بیان کے مطابق امیر معاویہ نے دمشق میں اپنے رہنے کے لیے محل بھی بنائے تھے اور انہی محلات کے متعلق عبداللہ بن عمر سے رائے لی تھی۔ پوچھا تھا ہماری عمارتیں کیسی ہیں؟ عبداللہ بن عمر نے جو جواب دیا وہ ہم پیچھے لکھ چکے ہیں۔ غالباً امیر معاویہ نے یہ بات عبداللہ بن عمر سے اس وقت پوچھی تھی جب وہ الخزرہ کو دوسری بار تعمیر کر چکے تھے۔ ابن جبیر کے بیان کی روح سے امیر معاویہ کا یہ محل باب الزیاد یا باب قبلی کی دہلیز سے باہر دائیں جانب سماعت السفارین میں بنا تھا۔ اس محل کا دروازہ مسجد کی دہلیز میں کھلتا، اس کے ذریعے امیر معاویہ مقصورہ صحابہ میں داخل ہوتے۔ یہ وہی مقصورہ تھا جسے انہوں نے اسلام میں پہل تعمیر کیا تھا اور جو محراب جامع اموی کی دائیں جانب بنا تھا۔ ابن عساکر نے اس سلسلے میں حسب ذیل بیان دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ نے جب دمشق میں خزرار محل بنوایا تو اس میں مٹی استعمال کی۔ جب اسے بنا چکے تو شاہ روم کا ایک سفیر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیوں ہمارے محل کو کیسا پایا؟ اس نے جواب دیا اس کا اوپر کا حصہ چڑیوں کے لیے ہے اور نچلا چوہوں کے لیے۔ اس پر امیر معاویہ نے مٹی کی جگہ پتھروں کی عمارت کھڑی کی۔ قبۃ الصخرہ بنو امیہ کے اقتدار کے پورے دور میں عبد الملک پہلا بادشاہ ہے جس نے اس شعبہ میں وہ دلچسپی لی جو ایک بادشاہ کے شایان شان تھی۔ امیر معاویہ یقیناً بانی اول تھے مگر ان کا مزاج عرب شیوخ سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھا۔ وہ یقیناً کسریٰ کہے جاتے مگر حقیقت میں وہ ایک بہت بڑے عرب شیخ تھے۔ ان کے مقابلے میں عبد الملک کا مزاج خالص بادشاہوں ایسا تھا۔ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ یہ عبد الملک تھا جس نے دفاتر کو فارسی، قبطی اور سریانی سے عربی میں منتقل کیا۔ یہ عبد الملک تھا جس نے وسیع پیمانے پر ٹکسالیں قائم کی اور بادشاہوں کے سے دوسرے انداز اختیار کیے۔
याकूबी के बयान के मुताबिक अब्दुल मलिक ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ज़माना इक़्तिदार में बैतुल मुक़द्दस को मरकज़ी हैसियत देनी चाहिए। उसका ख्याल था कि शाम के जो लोग हज को जाते हैं इब्न ज़ुबैर उन्हें अपना बना लेते हैं। शामियों को बैतुल्ला जाने से रोकने के लिए अब्दुल मलिक ने कुब्बतुस सुखरा की तामीर की। याकूबी के अल्फाज हैं, हम याकूबी पर तान नहीं करते, मगर याकूबी की ये राय उसको जानिबदार तो जाहिर करती है। इससे उसकी सिद्क बयानी का पता नहीं चलता। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अब्दुल मलिक कोई मुत्तकी और परहेजगार आदमी न था, लेकिन वैसा भी न था जैसा कि याकूबी ने उसे जाहिर किया है। बेचारे अब्दुल मलिक और उम्मी खुलफा के सिलसिले में याकूबी और इसी तरह के दूसरे जानिबदार मौरखीन ने हक पसंदी से काम नहीं लिया। हत्ता कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का किरदार भी अपने गुस्से की नशर से मजरूह कर दिया है। दुनिया जहान को मालूम है और करीब करीब सारे मौरखीन ने इब्न ज़ुबैर के तकवा और परहेजगारी की पर कसमें खाई हैं, लेकिन याकूबी फरमाते हैं, ये इबारत हमने इसलिए नकल की है कि अंदाज़ा किया जा सके कि याकूबी की राय अब्दुल मलिक के बारे में कतन शियत से खाली न थी। वो आले बैत का जाननिसार था और शियों के ज़रिए इस तक जो रिवायत पहुंची उसे उसने सही मान लिया और तहकीक ज़रूरी न समझी। ठीक इसी तरह उसने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बारे में ये किस्सा बेबुनियाद सुना और उसे दिल में जगह दे दी। याकूबी पर हम तान नहीं करते, मगर तारीख महज सुनी सुनाई बातों की कलम बंद कर देने का नाम नहीं। तारीख में तहकीक बेहद ज़रूरी चीज़ है। इब्न ज़ुबैर के बारे में मौरख याकूबी ने जैसे ही ये बात सुनी, उसका फ़र्ज़ था कि वह तहकीकात करता और जानता कि वो शख्स जिसने पत्थरों की बारिश में खुदा के हजूर इतने लंबे लंबे सजदे किए कि कबूतर उसे बेजान समझ कर उसकी पीठ पर आन बैठे, महज चंद दिन की हुकूमत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना किस तरह बंद कर सकता है। ये बहस इस मौजू से ताल्लुक़ नहीं रखती। हमने ये इशारा महज इसलिए किया कि मौरख याकूबी के तअस्सुब और गलू को वाज़ेह कर सकें। बहरहाल कुब्बतुस सुखरा की तामीर अब्दुल मलिक ने इसलिए नहीं की थी कि वो एक नया काबा तामीर करना चाहता था। ये महज इल्ज़ाम है। अब्दुल मलिक ने ये कुब्बा महज इसलिए तामीर किया कि ये चोटी, ये सुखरा इस्लामी तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। अब्दुल मलिक को मदीना के फुकहा ने खबर दी थी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात इसी चोटी पर पाँव रखकर आसमान की तरफ परवाज़ की थी। ये वक्त मेराज नबवी की कैफियत पर बहस का नहीं है। फुकहा ने जो खबर दी थी वो यही थी। हर कोई जानता है कि जिस चोटी पर से पाँव रखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ तशरीफ़ ले गए वो कितनी अहम थी। कुरान हकीम ने मेराज का जिक्र करते हुए गो इस चोटी का जिक्र नहीं फरमाया, मगर मस्जिद अक्सा का नाम लिया है। इरशाद होता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। मस्जिद अक्सा के बारे में याकूबी ही के अल्फाज हैं कि ये वो मस्जिद है जिसकी ज़ियारत के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख़्ते सफ़र बांधने का हुक्म दिया। ये मस्जिद काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पल्ला है। ये वही मस्जिद है जो काबा को किबला बनाने से पहले मुसलमानों का किबला अव्वल थी। ये वही जगह है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे मुक़द्दस नबियों ने नमाज पढ़ी और तौरेत की रूह से अपने बेटे इसहाक को खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए लिटाया। अब्दुल मलिक यकीनन सहीन सियासतदान था। उसे मालूम था कि यहूद और नसारा के नज़दीक इस जगह को किस कदर तकद्दुस हासिल है। वो चंद साल पहले तक इस जगह खुदा के हजूर कुर्बानियाँ देते रहे थे। ये जगह कुर्बानियों के खून से सुर्ख हो रही थी। इस बैनुल अक़वामी तकद्दुस की मालिक जगह पर कुब्बा की तामीर एक बहुत बड़ी दानाई थी। अमूमन ज़हीन और बड़े बादशाह इस तरह की इमारतें बनाकर अपना नाम जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। अब्दुल मलिक की ये कोशिश इसी तरह की कोशिश थी। याकूबी की रिवायत महज बेबुनियाद है। अब्दुल मलिक जाबिर था मगर बद अकीदा न था। हमने मसूदी के ज़रिए पीछे बयान किया है कि वो हर नमाज में अपने गुनाहों पर अपने रब से माफ़ी चाहता। वो अपने रब से कहता कि ए रब, मेरे गुनाह बेहिसाब हैं, अगर तुम मुआख़ज़ा करना चाहे तो ये तेरी शान के शायान नहीं। वो नमाज़ें लंबी लंबी सूरतें पढ़ता, रोज़े रखता। शेर भी कहते हैं कि मैंने जब भी अब्दुल मलिक के सामने कोई शेर पढ़ा, अब्दुल मलिक ने मेरी मालूमात में उसी मजमून के और शेर सुनाकर इजाफा किया। जब भी मैंने उसे कोई हदीस सुनाई, उसने उसी मौजू की कई और अहादीस दूसरी असनाद के साथ मुझे सुना दी। हम अब्दुल मलिक की खामियों से आगाह हैं, लेकिन उसमें यह ऐब कतन न था। हमारे नज़दीक इस सिलसिला में मुक़द्दसी की राय कतन बेलाग है। मुक़द्दसी याकूबी के 100 साल बाद का मौलिक है और जिस वक्त उसने अपनी तारीख लिखी उस वक्त शियान अली और मुखालिफीन बनु उमय्या का जोर किसी कदर टूट गया था। मुक़द्दसी का बयान है कि वो जब छोटा था तो उसने अपने
चचा से, जो बड़े दाना बुजुर्ग थे, जामिया दमिश्क की शान शौकत देखकर पूछा कि चचा, मियाँ वलीद ने मुसलमानों के बैतुल माल की इतनी ज्यादा दौलत इस मस्जिद पर क्यों खर्च की? ये दौलत वो रफ़ाए आम के कामों में सिर्फ करता तो कितना अच्छा होता। चचा ने जवाब दिया कि मेरे बेटे, तुमको गलत फहमी हुई। वलीद ने यह मस्जिद बनाकर बहुत मुबारक और ज़रूरी खिदमत अंजाम दी और ईसाइयों के शानदार गिरजों के मुकाबले में मुसलमानों को एक ऐसी खूबसूरत इमारत दे दी जिस पर वो फख्र कर सकते हैं। इसी तरह अब्दुल मलिक ने कुब्बतुल कमामा के मकाम के मुकाबले में कुब्बतुस सुखरा तामीर किया ताकि बैतुल मुक़द्दस की ईसाई इमारतों के मुकाबले में उसे पेश किया जा सके। मुक़द्दसी ना शिया था और ना उम्मियों का जानिसार था। उसने ये बात तहकीक के बाद दिखी थी। हमें उसकी राय से न सिर्फ इत्तफाक है बल्कि हमारा ख्याल है कि मुक़द्दसी ने ये राय महज अपने चचा की दबा में कायम न की थी। उसने अब्दुल मलिक के सवाने हयात से पूरी आगाही पाने के बाद आप फैसला किया था। उसे अब्दुल मलिक के बारे में मालूम था कि वो इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले में कितना जरी मुसलमान है। उसने सिक्के उसी लिए ढाले कि रूम के बादशाह ने उसे धमकी दी थी कि तुमने अगर अपनी तर्ज़ें इख्तियार की तो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और खुदा की वहदानियत का ऐलान करने वाली छाप कपड़ों और बर्तनों पर छपवाए तो हम अपने सिक्कों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नामुनासिब अल्फाज गंदा करा देंगे। अब्दुल मलिक बड़ा गैरतमंद मुसलमान था। जब उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस के ईसाई अपने कुबों और अपने गिरजों की शान शौकत के कसीदे पढ़ते और फ़ख्र से झूमते हैं और खैमों में ज़िंदगी गुजारने वाले अरब उनके जवाब में अपनी किसी इमारत का जिक्र नहीं कर सकते, तो उसने इस शानदार रकबा की तामीर की ताकि मुसलमान इस नदामत से बच जाए और ईसाइयों को इस कुबा की मौजूदगी में अपने फ़न तामीर पर फ़ख्र करने की हिम्मत ना हो। अब्दुल मलिक का ये फ़ैल बहुत ऊंचा फ़ेल था। कज़रदिल ने इस इमारत की बहुत अहमियत को कम करने के लिए अपनी मशहूर और जयद किताब अर्ली मुस्लिम आर्किटेक्चर में इस पर 50 सफ़हात पर फैला हुआ मजमून लिखा है और मुख्तलिफ मगरबी सियाहों के हवालों से ये जाहिर करने की कोशिश की है कि इस कुबा का नक्शा पर इसे ईसाई कुबों के अंदाज़ों से चुराया गया था। हमें इतराफ़ है कि अब्दुल मलिक जिस कौम का फ़र्द था वो खैमों की ज़िंदगी गुजारती आई थी। ना अब्दुल मलिक और न उसके अबा अजदाद मुअम्मार थे, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि क्लोपत्रा, जूलियस, कुस्तनतीन और जस्टिनिन और अर्दशेर शेरवान, खुसरो परवेज़ और दूसरे रोमानी और सासानी बादशाह भी मुअम्मार न थे। अगर उनमें से हर एक ने मुअम्मार ना होने के बावजूद ऊंची इमारत तामीर करके तारीख में नाम पाया, तो अब्दुल मलिक से ये शर्फ मुस्तशरिकीन क्यों छीनना चाहते हैं? जो इन जवान कौमें जब कभी भी तारीख के किसी दौर में बूढ़ी कौमों पर गालिब आई हैं तो उन्होंने उनकी अच्छी बातों को अपनाया है, उनके फ़न तामीर और दूसरे फ़नून ने जान डाली है। अब्दुल मलिक ने यह कुबा तामीर करवाया। यकीनन उसने इस कुबा की तामीर के लिए खाम मवाद इस इमारत से भी लिया जो खुसरो परवेज़ ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला के वक्त मुसम्मार कर दी थी और जिसकी खंडरात में बहुत कीमती पत्थर अभी तक दबे पड़े थे। यकीनन उसने इस दौर के गैर मुस्लिम मुअम्मारों और माहिरीन फ़न से काम लिया, लेकिन मुहर्रिक वो था, बिना इसने रखी और खर्च उसने किया। इसीलिए ये खूबसूरत इमारत इसी की तामीर कहलाएगी। जिस तरह ऐसे शानदार इमारतें पिछले बादशाहों की इमारतें कही गई हैं, उम्मीद तर्ज तामीर से वाकफियत हासिल करने के लिए हम इस इमारत को किसी तरह भी नज़रअंदाज न कर सकेंगे और ना हम ये कह सकेंगे कि इसकी ईंटें तो रूम से आई और इसकी जालियाँ खुसरो के महल्लात की जालियों को देखकर बनाई गई। हर कौम के फ़न तामीर का आगाज़ यूं ही हुआ है। इस दौर में यूरोप के माहिरीन मलबूसात आए दिन जो नई तर्ज़ें ईजाद करते हैं वो न 100% न 50%, हत्ता कि 20% भी उनके जहनों की तख्लीक नहीं होती। वो महज पहली तर्ज़ों का एक मुनासिब और खूबसूरत इम्तिजाज होता है। यही हाल नई इमारतों की तामीर का है। मुअम्मार अमूमन एक हद तक नक्काल होते हैं, लेकिन इस लिहाज से मुअज्जिद कहलाते हैं कि वो मुख्तलिफ फ़नून तामीर या मुख्तलिफ इमारतों की खूबसूरत और उम्दा पहलुओं को एक बेहतर शक्ल देकर एक नई चीज़ तामीर कर लेते हैं। हर पुरानी कौम के फ़न तामीर पर अगर कड़ी निगाह डाली जाए तो हमें यही बात नज़र आएगी कि जालियाँ रूम के नमूने की होंगी और मेहराब फ्रांसीसी तर्ज के, पलस्तर शाम का होगा और रंग अतालिया की चमन से उसी वक्त खूबसूरत लगता है जब उसमें रंगारंग के फूल खिले हों, कहीं गुलाब हो, कहीं नस्तरन, कहीं चंबेली, कहीं सोसन, कहीं सूरजमुखी, कहीं गुलदाउदी। माहिर माली वो होगा जो इन मुख्तलिफ फूलों को अच्छी और उम्दा तरतीब देकर ज़्यादा से ज़्यादा जाज़िब नज़र बना दे। बहरहाल अब्दुल मलिक की यह तामीर उस वक्त के सारे यरूशलेम बल्कि शाम की पुरानी इमारतों में अपने अंदाज और अपने हुस्न और रानाई के एतबार से निराली और ऊंची थी। गो आज जो शख्स इस इमारत को देखता है वो इस हुस्न का अंदाज़ा नहीं कर सकता जो उस वक्त के लोगों ने उसमें पाया। इसके मेहराब और सतून इस अंदाज से तामीर हुए थे जिस तरफ से भी खड़े होकर कोई इस इमारत को देखना चाहता पूरी की पूरी देख लेता। इसका कोई मसनून नज़र से ओझल ना होता।
اس کا کوئی ستون نظر سے اوجھل نہ ہوتا، کسی دروازے سے بھی اس میں داخل ہونے والا عمارت کے ہر حصہ کو اپنی نگاہ کے سامنے پاتا، اور اس کی پہلی نگاہ ہی اس عمارت کے نرالے پن اور حسن و رونائی کا دل دادہ اور شیدہ بنا دیتی۔ مرکزی ستونوں کے دائرہ کو کچھ اس شکل میں نصب کیا گیا تھا کہ وہ نظر کو روکنے کا موجب نہ بنتے۔ یہ فن تعمیر کا کمال تھا، اور اس سے پہلے کہ کسی عمارت میں یہ خوبی نہ تھی۔ اس عمارت کے فن تعمیر کی یہ جدت تھی جس نے المامون جیسے اونچے عباسی خلیفہ کو اس خیانت پر مجبور کیا کہ اس کی تعمیر کا فخر اپنے ماتھے پر چپکا لے۔ ابن الفقیہ کا بیان ہے کہ المامون نے کوفی رسم الختم قبہ کے اندر کی پیشانی پر یہ عبارت لکھوا دی تھی کہ عبداللہ امام المامون اور امیر المومنین 72 ہجری، مگر تعجب ہوتا ہے کہ امیر المومنین مامون نے جب اپنا نام اس پر گندہ کرایا تو اس نے 72 ہجری سن تعمیر کو کیوں نہ بدلا؟ کیوں اس پر یہ نہ لکھوایا کہ یہ عمارت 216 ہجری میں تعمیر ہوئی؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے المامون نے خود یہ حرکت کی تھی یا ان کے کسی کارندے نے ان کی طرف اسے منسوب کر دیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ مورخین نے اس عمارت کی تعمیر کی تاریخیں مختلف لکھی ہیں۔ ابو المحاسن اور سیوطی ہم خیال ہیں کہ وہ 69 ہجری سن تعمیر قرار دیتے ہیں۔ مقریزی اور البسکین نے 65 ہجری بتایا ہے۔ قبۃ الصخرہ کی تعمیر اب تک قائم ہے۔ مصنف نے اسے خود دیکھا ہے۔ مصنف اس عمارت سے بے حد متاثر ہوا، مگر اسے بتایا گیا کہ یہ عمارت وہ نہیں ہے جو عبد الملک کے زمانے میں تھی۔ اسے ہر دور میں کسی نہ کسی تبدیلی سے آشنا ہونا پڑا۔ 5واں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مورخ بلازری کا بیان ہے کہ باپ نے مسجد اقصی تعمیر کروا کر سعادت اخروی حاصل کی تھی۔ بیٹے نے یہ سرمایہ مسجد نبوی تعمیر کر کے اپنی جھولی میں بھرا، اور کون کہہ سکتا ہے کہ ولید کی ساری غلطیاں محض اسی ایک نیکی کے سبب معاف نہ کر دی جائیں گی؟ یہ نیکی کوئی معمولی نیکی نہ تھی۔ ولید نے جس شوق، جس محبت اور جس عقیدت کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر شروع کرائی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس نے شام اور مصر بھر کے 80 اعلیٰ درجے کے معمار ہر چہار طرف سے ڈھونڈ کر جمع کیے، خوبصورت سے خوبصورت اور عمدہ سے عمدہ سنگ مرمر اور خام کی گاڑیاں بھروائیں اور انہیں مدینہ بھجوایا۔ انہی دنوں حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ اللہ کے فضل سے ان کا دامن بھی عقیدت رسول سے بھرا تھا۔ انہوں نے اس مبارک کام کو پوری توجہ کے ساتھ شروع کیا، خود اینٹ اور پتھر ڈھوئے۔ ادھر ولید اتنا بے چین تھا کہ سونے کے ڈھیر عمر بن عبدالعزیز کو بھیجتا جاتا اور لکھتا جاتا کہ کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، اور محمد عربی کی یہ مسجد کسی طرح بھی اپنی شان اور تقدس سے ہٹی نہ رہے۔ یعقوبی اور ان جیسے مورخین کا خیال ہے کہ عبد الملک اور ان کے بیٹے محبت رسول سے خالی تھے، وہ دوسرا حرم بنانا چاہتے تھے۔ اگر یہ ایسے ہی ہوتے تو ولید مسجد نبوی پر اس طرح روپیہ پانی کی طرح نہ بہاتا۔ ولید جانتا تھا کہ اسی ذات بابرکات کے صدقے میں اسے تخت و تاج نصیب ہوا ہے، اسی نے اسے دولت و ثروت عطا کی ہے، اسی کا نام لے کر وہ ہر طرح کی عزت کی مستحق سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی مسجد پر اگر ولید کا بس چلتا تو اپنے خون سے رنگین نقش بنواتا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام بلازری کی روایت کے مطابق 88 ہجری میں شروع ہوا، اور تو صوفی اور ابو المحاسن کا بھی یہی خیال ہے۔ مسعودی اور ابو المحاسن کا بھی یہی خیال ہے۔ تعمیر شروع ہونے سے پہلی مسجد پوری طرح منہدم کر دی گئی، آس پاس کے مکان خرید لیے گئے۔ اس طرح مسجد کے احاطے میں ہر ممکن وسعت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ اسلام کی پہلی تعمیر ہے جس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ایک غیر مسلم بادشاہ نے اس کی تعمیر میں چندہ دیا۔ طبری کہتے ہیں کہ شہنشاہ روم نے 40,000 مسکال سونا نظر کے طور پر بھیجا۔ 100 رومی معمار بھی آئے اور 40 کاڑیاں قیمتی پتھر بھی آیا۔ مقدسی نے 40,000 مسکال سونے کا ذکر نہیں کیا، صرف 20 سے زائد معماروں اور قیمتی پتھروں کی کچھ گاڑیوں کا اعتراف کیا ہے، صحیح تعداد نہیں لکھی۔ مقدسی کا بیان ہے کہ جو معمار رومی بادشاہ نے بھیجے ان میں سے 10 ایسے تھے جن کی مزدوری 1,80,000 دینار تھی۔ اسی طرح رومی شہنشاہ نے جو دینار بھیجے ان میں سے کئی گنا زیادہ رقم رومی معمار ولید سے لے گئے۔ مقدسی کی اس روایت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ولید کو اس مسجد کی تعمیر پر کتنا روپیہ صرف کرنا پڑا۔ اگر طبری کی روایت صحیح مان لی جائے کہ 100 معمار روم سے آئے اور مقدسی کا بیان اس کے ساتھ جوڑا جائے کہ 10 معماروں کو 1,80,000 دینار اجرت ملی، اس حساب سے 100 معماروں نے کتنی اجرت لی ہوگی؟ اسی طرح 89 ہجری میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اب یہ مسجد ایسی تھی کہ مسلمان ہر لحاظ سے اس پر فخر کر سکتے تھے۔ اب زمانہ وہ نہ رہا تھا کہ پھوس کی چھت اور مٹی کی دیواریں کفایت کریں، اب محلوں کا زمانہ تھا۔ اب سونے اور چاندی کی بارش ہر طرف ہو رہی تھی، اس لیے اجتماعی نقطہ نظر سے یہ لازمی اور لابدی بات تھی کہ مسلمان قوم کے محسن کی مسجد دنیا جہاں کی مسجدوں سے اپنی خوبصورتی اور اپنی زیبائش کے اعتبار سے بڑھ جائے۔
ज़मीन मौलवी की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, मैं मौलवी की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, वरना अगर मैं वलीद की जगह होता तो इस मस्जिद में सोने की दीवारें और जवाहिरात की छतें बनवाता और इसकी लूह पर अपने खून से लिखवाता। ये पाक मस्जिद जिस वक्त बनी थी उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह जब अपने हुजरा में खड़े होते तो उनका सर मुबारक फूस की छत से टकराता, जब बारिश होती तो उनके हुजरा का सहन पानी से भर जाता। उनकी मस्जिद में कंकरों का फर्श था, उनके साथी उनके पीछे नमाज पढ़ते तो कंकर सज्जा में जाते वक्त हाथ से हटा देते कि पेशानियां जख्मी हो गई थी। और मैं ये मस्जिद महज इसलिए सोने से बनवा रहा हूँ कि सोने से ज़्यादा और कोई कीमती धात दुनिया को अभी तक मैसर नहीं आई। मस्जिद की तामीर में 3 साल लगे, संगे रुखाम और संगे मरमर के सुतून बने, फर्श बिछा और हर वो चीज़ बनी जो बनाई जा सकती थी। उमर बिन अब्दुल अजीज पहले खलीफा हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी में मजूफ मेहराब बनवाया। मौजमुल बल्दान में याकूत ने मस्जिद की बिना का जिक्र करते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनसे भी इस बात की तस्दीक होती है कि पहले की बनी हुई मस्जिद कदन तोड़ दी गई थी। याकूत के अल्फाज हैं, याकूत ने यह वजाहत भी की है कि यह मस्जिद 200 गज लंबी और 200 गज चौड़ी थी, आगे से 200 गज थी और पीछे से 280 गज। मस्जिद की तामीर 3 साल में ख़त्म हुई। आगाज़ सफ़र 87 हिजरी में हुआ और 89 हिजरी में फरागत पाई गई। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद 93 हिजरी में इस मस्जिद में कुछ और इजाफे हुए। इसे पहले से भी ज़्यादा वसी किया गया। जिस शख्स ने इस बार मस्जिद को वसी करने का शर्फ पाया वो कुरा बिन शरीक गवर्नर मदीना था। उसने मस्जिद के 4 नए दरवाजे मशरकी रुख खोले, 4 मगरबी रुख और 3 शुमाल में। कुरा ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बनाए हुए मेहराब का रुख भी किसी कदर बदल दिया। जामे वलीद की जिस इमारत ने इस दौर की दुनिया में गैर मामूली शोहरत पाई और जो दुनिया का चौथा अजूबा समझी गई जामे उमवी बदमश्क थी। मुक़द्दसी ने इस मस्जिद की तामीर का जिक्र करते हुए लिखा है कि 18 जहाज सोने और चांदी से भरे हुए जजीरा कब्रस से दमश्क लाए गए ताकि जामे की तामीर किसी मरहले पर रुक न जाए। इब्न असाकिर का बयान है कि इस मस्जिद की तामीर से पहले वलीद ने शाह रूम को लिखा कि अगर तुमने अपने यहाँ के कारीगरों में से 200 माहिर कारीगर मस्जिद की तामीर में मदद के लिए ना भेजे तो मैं तुम्हारे मुल्क पर चढ़ाई कर दूंगा। इब्न जबीर ने न जाने किस रिवायत की बिना पर सनाओं की तादाद 12,000 बताई है। उसके अल्फाज हैं, चढ़ाई की जरूरत पेश नहीं आई और शाह रूम ने 200 कारीगर वलीद की खिदमत में भेज दिए। लुत्फ की बात यह है कि शाह रूम को यह मालूम था कि वलीद जामे मस्जिद की तामीर उस जगह करना चाहता है जहां कनीसा यूहन्ना बना था। उसके बावजूद उसने वलीद के हुक्म के सामने सर झुका दिया। तारीख कहती है कि कनीसा यूहन्ना भी जब बना था तो उसने भी यूनानी मोहब्बत की जगह ली थी। 3वीं सदी ईस्वी से पहले तक दमिश्क के यूनानी सितारों के पुजारी थे। ये मंदिर इन बुत परस्तों यूनानियों का सबसे बड़ा बुतकदा था। उन्होंने इस मंदिर के हर दरवाजे पर 7 बड़े सितारों की फर्जी तमासीलें बना रखी थी। वो हर दरवाजे पर हर सितारे के एजाज में अलग अलग कुर्बानियां पेश करते। यूनानियों ने जब इस मंदिर की बिना रखनी चाहिए तो 18 साल मुबारक सितारा की तलू के मुंतजिर रहे। 18 साल बाद जब यह सितारा तलू हुआ तो उन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा और इसके पुजारियों ने बड़े फख्र के साथ ऐलान किया कि यह मोहब्बत क़यामत तक इबादत के शर्फ से महरूम न होगा। गालिबन उनकी इस दुआ का असर था कि यह मोहब्बत आज तक इबादत से महरूम नहीं हुआ। पहले सदियों मंदिर रहा, फिर कनीसा बना और फिर मस्जिद की शक्ल इख्तियार की। इब्न कसीर ने मस्जिद की तामीर की तमहीद में लिखा है कि दमिश्क के यूनानी मसीह की पैदाइश के 300 साल बाद नसरानी हुए। कुस्तनतीन में बिन कुस्तनतीन शाह रूम ने उन्हें ईसाई बनाने का शर्फ पाया। इस बादशाह रूम ने शाम में 12,000 गिरजे बनाए जिनमें से कनीसा बैतुल्लाहम, कमकामा, कुदस और राम लैला बहुत मशहूर हैं। कुस्तनतीन ही ने यूनानियों के इस कदीम मंदिर को मुकद्दस यूहन्ना का बपतिस्मा देकर ईसाई मोहब्बत में तब्दील किया। 300 साल तक ये कनीसा ईसाइयों के एक बड़े मरकज़ की हैसियत हासिल किए रहा। जब इस्लामी फौजें दमिश्क पर हमला आवर हुई तो ये कनीसा पहले ही की तरह मुकद्दस समझा जाता। दमिश्क के तवील मुहासरे के बाद जब हज़रत खालिद बिन बाब शर्की से बज़ोर तलवार शहर में दाखिल हुए थे, उनके साथ जो फौज थी वो उनकी तरह तलवार की जोहर दिखाती शहर में बढ़ रही थी। बाकी फौज अभी तक भी दरवाजे के बाहर पड़ी थी। दोनों फौजों में फासला भी था और एक दूसरे से गैर मुताल्लिक भी थी। दोनों को एक दूसरे की सरगर्मी के बारे में कुछ मालूम न था। इस बेखबरी से शहर के लोगों ने फायदा उठाकर अबू उबैदा बिन जराह से मुसालिहत कर ली और इन पर और इनकी फौज पर बाब अरबी खोल दिया और वो भी शहर में दाखिल हुए। दोनों फौजें एक लड़ती हुई दूसरी पूरी नज़्म ज़ब्त के साथ बढ़ती उसी कनीसा यूहन्ना के करीब आन मिली। अब सूरत हाल के चेहरे से पर्दा हटा, गोई मसला इख्तलाफ का मौजब बना, लेकिन खालिद बिन वलीद ने इस इख्तलाफ को रफा कर दिया। आधे शहर को बज़ोर शमशीर मफ्तूह करार दिया और आधे को बज़रिया सुलह मगलूब माना।
اس لحاظ سے کنیسہ یوحنا بھی بٹا، شرقی حصہ مسلمانوں کے لیے مسجد بنا اور آدھا بدستور کنیسہ رہا۔ نصارہ جہت مغرب سے اپنے معبد میں آتے اور مسلمان مشرقی دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے جہاں محراب صحابہ بنا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان حد فاصل تھی۔ یہ صورتحال ولید کے زمانے تک باقی رہی۔ ابن کثیر کے بیان کی روح سے پہلے مسلمان اور عیسائی دونوں ایک ہی رستے سے مسجد اور کنیسہ میں داخل ہوتے اور اسلامی رواداری کی ایک اور مثال تاریخ کے سامنے رکھتے۔ تاریخ کی یہ حیرت انگیز مثال ہے کہ فاتحین اور مفتوحین نے حضرت عمر فاروق کے زمانے سے لے کر ولید بن عبد الملک کی تخت نشینی یعنی 86 ہجری تک کوئی 70 سال ساتھ ساتھ عبادت کی۔ کیا کرزول یا سیڈنیکوف یا ارکلف کی قوم نے اپنی فتوحات کے دور میں اس قسم کی کوئی مثال کبھی دنیا کے سامنے پیش کی؟ سیڈنیکوف مشہور محقق نے اس سلسلے میں عرب مورخین سے بہت زور کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ یہ مشہور محقق عرب مورخین کی آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں نے کبھی ایک جگہ عبادت نہیں کی اور سینٹ جان کا گرجا وہاں نہیں بنا تھا جہاں مسجد امی بنائی گئی۔ سینٹ جان کا گرجا اور مسجد امی کو باہمی کوئی نسبت نہیں ہے۔ اپنے اس خیال کی تائید میں سیڈنیکوف نے ارکلف سیاح کا بیان پیش کیا ہے۔ اس سیاح نے 670 عیسوی میں دمشق کی سیاحت کی اور اپنی سیاحت کے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اس نے وہ شہر دیکھا جہاں کافروں کا بادشاہ حکومت کرتا ہے اور جہاں کے عیسائیوں نے ایک بہت بڑا گرجا سینٹ جان کے نام پر بنا رکھا ہے۔ اس شہر میں ایک اور شاندار عبادت گاہ کافروں کے بادشاہ نے بھی بنائی ہے یعنی مسلمانوں کے بادشاہ نے۔ ہمارے نزدیک نہ سیڈنیکوف کی تحقیقات صحیح ہیں اور نہ ارکلف کا بیان کوئی واضح حیثیت رکھتا ہے۔ عربوں کی تاریخ کے لیے عرب مورخ ہی مستند ہیں۔ سیڈنیکوف خواہ کتنے بڑے محقق کیوں نہ ہو، وہ حقائق کو بدلنے کی قوت نہیں رکھتے۔ انہوں نے مستشرقین کی عام عادت کے مطابق کہیں سے اس مجہول مغربی سیاح ارکلف کو ڈھونڈ نکالا اور دعویٰ کر دیا کہ مسلمانوں نے 70 سال مفتوحین کو اپنے پہلو میں عبادت کرنے کی سہولت نہیں دی، محض اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کی برتری اور فضیلت ظاہر ہوتی تھی۔ بلازری نے اس سلسلے میں جو تفصیل پیش کی ہے اس میں مسجد کی تعمیر کا خیال امیر معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ نے اپنے دور میں کنیسہ یوحنا کے گرجے کو مسجد میں شامل کرنے کی خواہش کی تھی مگر اسے پورا نہ کر سکے۔ یہ کام ولید نے انجام دیا۔ طبری کی روایت بھی اسی بیان سے ملتی جلتی ہے، وہ بھی ولید کو گرجے کے انہدام کا باعث قرار دیتا ہے۔ ابن اساکر دمشق کے مسائل میں سب سے بڑی سند ہے۔ وہ دمشق کا رہنے والا تھا اور اس نے اس سلسلے میں بڑی تحقیقات کی تھی۔ ابن اساکر لکھتا ہے کہ کنیسہ یوحنا 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، آدھے میں مسلمان نماز پڑھتے اور آدھے میں عیسائی عبادت کرتے۔ جب ولید نے عظیم الشان مسجد کا نقشہ ذہن میں بنایا تو عیسائیوں کو بلا کر ان سے رائے لی اور انہیں نیا کنیسہ اپنے خرچ سے بنوا کر دینے کی پیشکش کی۔ ابن اساکر کے اس بیان کی روشنی میں اب اس عبارت کو پڑھیے جو کرزول نے سیڈنیکوف کی روایت کے مطابق عیسائی سیاح ارکلف کی طرف منسوب کی ہے۔ ارکلف کہتا ہے کہ اس نے وہ شہر دیکھا جہاں کافروں کا بادشاہ حکومت کرتا ہے، جہاں کے عیسائی باشندوں نے سینٹ جان یوحنا کے اعزاز میں ایک شاندار گرجا بنایا ہے اور جہاں کافروں کا ایک شاندار معبد بھی بنا ہے۔ یوں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ولید نے دمشق کے عیسائیوں سے گرجا لے لیا تھا اور وہیں مسجد بنائی تھی۔ ابن کثیر نے جامع امی کی تعمیر کے سلسلے میں ایک بہت مفصل بیان دیا ہے۔ یہ بیان ہم اپنے الفاظ میں ذیل میں درج کر رہے ہیں تاکہ انگریز مورخین کے دجل و فریب کی صحیح کیفیت ناظرین کو معلوم ہو جائے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ کنیسہ گرانا ہمارے نزدیک کوئی مستحسن فعل نہ تھا اور نہ ہمیں ولید کے ساتھ اس فعل کو منسوب کرنے پر کوئی اصرار ہے، مگر حقائق ہیں، انہیں کرزل یا سیڈنیکوف کی قوم بدلنا بھی چاہے تو بدل نہیں سکتی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ولید کو شکایت پہنچی کہ مسلمان نمازی عیسائی پجاریوں کے شور و شغب سے بہت نالاں ہیں۔ ولید نے یہ شکایت سن کر عیسائیوں کے چودھریوں کو اپنے ہاں طلب کیا اور ان سے ان کے حصے کی کنیسہ کی خریدنے کی بات چیت کی۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات مان جائیں اور اپنا حصہ مجھے دے دیں تو میں آپ کو بڑی جاگیریں دوں گا۔ اس نے ان جاگیروں اور زمین کے ٹکڑوں کے نام بھی لیے، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو 4 کنیسے معاہدہ میں شامل نہیں ہیں وہ بھی میں معاہدہ میں شامل کیے لیتا ہوں۔ یہ کنیسہ مریم، کنیسہ مسلبہ، کنیسہ تل الجبن اور کنیسہ حمید بن درہ تھے۔ اتنی بڑی پیشکش کے باوجود نصارہ نے ولید کی بات نہ مانی اور اپنے اور خالد بن ولید کے معاہدے کا واسطہ دیا۔ یہ معاہدہ جب ولید کے پاس لایا گیا تو معلوم ہوا کہ باب طومہ کے باہر کا بڑا کنیسہ بھی معاہدہ میں درج نہیں ہے۔ یہ کنیسہ یوحنا سے بھی بڑا تھا۔ ولید نے عیسائیوں سے کہا اچھی بات ہے تم مجھے یہ کنیسہ نہیں دیتے تو میں باب طومہ والے کنیسہ کو منہدم کر کے اس کی جگہ مسجد بنا لیتا ہوں۔ عیسائی گھبرائے اور انہوں نے آپ ہی ولید سے درخواست کی کہ کنیسہ یوحنا کا بقیہ حصہ لے لے اور اسے مسجد میں شامل کر لے، مگر باب طومہ کے گرجے کو رہنے دے۔ ولید نے ان کی مرضی سے اس کنیسہ کو لے لیا اور باقی تمام گرجے جو معاہدے میں نہ تھے عیسائیوں کو دے دیے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب عیسائیوں نے ولید کی بات نہ مانی تو عمرہ میں سے بعض لوگوں نے رائے دی کہ باب شرقی اور باب جابیہ کی صحیح پیمائش کی جائے۔ جب پیمائش ہوئی تو یوحنا کا کنیسہ پیمائش کی روح سے مسلمانوں کے مشرقی نصف میں شامل تھا۔
ذرا اس جدوجہد سے یہ اندازہ بھی لگائیے کہ مسلمانوں کو اموی عہد میں اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پابندی کس قدر عزیز تھی۔ اور پھر ججی زیدان کا وہ بیان پڑھیے جو اس نے اپنی کتاب تمدن اسلام میں اموی بادشاہوں اور ذمیوں کے باب میں دیا ہے، اور انصاف کیجیے کہ عیسائی مورخین نے ہمارا بن کر ہمارے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ ایک دوسری روایت سے بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مغیرہ مولا ولید کے کمرے میں آئے اور ولید کو پریشان دیکھ کر پوچھا کہ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ ولید نے جواب دیا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اور مسجد میں گنجائش نہیں ہے۔ میں نے عیسائیوں کو بلایا، ان کو بہت سی دولت کی پیشکش کی تاکہ وہ اپنے حصے کا کنیزہ مجھے دے دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ مغیرہ نے یہ سن کر کہا آپ فکر نہ کریں، میرے پاس آپ کی پریشانی کا حل موجود ہے۔ مغیرہ نے جو حل پیش کیا وہ یہی مفتوحہ اور مغلوبہ معاہدے علاقے کی پیمائش نو تھی۔ جب سچ مچ پیمائش ہوئی تو یہ کنیسہ مسلمانوں کے مفتوحہ نصف میں شامل نکلا۔ ولید نے عیسائیوں کو اس چیز سے آگاہ کیا تو عیسائی سیدھی راہ پر آ گئے اور اپنی طرف سے یہ کنیسہ ولید کے سپرد کر دیا اور دوسرے تمام کنیسے اس کے عوض اپنے معاہدہ میں شامل کر لیے۔ عیسائیوں کو رضامند کرنے کے بعد ولید نے منہمت کرنے والے آلات منگوائے، تمام علماء، فقہاء اور بڑے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے گرجے کو منہمت کرنے لگا۔ عیسائی اب بھی خوش نہ تھے کہ کنیسہ منہمت ہو۔ انہوں نے ولید سے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص اس گرجے کو منہمت کرے گا پاگل ہو جائے گا۔ ولید نے جواب دیا مجھے یہ بات عزیز ہے کہ میں اللہ کی خاطر پاگل ہو جاؤں، خدا کی قسم میں کسی دوسرے کو یہ شرف حاصل نہ کرنے دوں گا کہ مجھ سے پہلے کنیسے کو منہمت کرے اور خدا کے لیے پاگل ہو جائے۔ ہم نے جن الفاظ پر خط کھینچا ہے ذرا ان الفاظ کو ملاحظہ فرمائیے اور ولید کے کردار کا اندازہ کیجیے۔ اسے خدا کی مرضی اتنی عزیز تھی کہ پاگل ہونے کو بھی اللہ کے لیے برداشت کر سکتا تھا۔ خدا شاہد ہے کہ ہمیں ان امی سلاطین کے بارے میں جو روایات پہنچی ہیں شیعوں نے انہیں مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال عیسائیوں کے احتجاج کے باوجود ولید کنیسہ کی سب سے اونچی جگہ چڑھا جو قربان گاہ سے اوپر بنی تھی، جس میں ایک مجسمہ رکھا تھا۔ ولید نے تکبیر کہی اور اس بت پر پہلا کلہاڑا چلایا اور اس طرح بت شکنی کا شرف بھی حاصل کیا۔ ولید کے اقتدار میں دوسرے مرابی پھاوڑے لے کر عمارت پر ٹوٹ پڑے اور عمارت منہمد ہونا شروع ہو گئی۔ یہ عجیب منظر تھا، مسلمان تکبیریں بلند کر رہے تھے اور پھاوڑے چلا رہے تھے۔ ان کی تکبیروں کی آواز سن کر عیسائی بھی جمع ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک نازک مرحلہ تھا، صدیوں سے جو جگہ ان کے لیے مقدس رہی تھی اس کا انہدام ان کے لیے سوہان روح تھا۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ ولید اور اس کے عمران کنیسہ کے اندر کے مذابح اور رفایات سب کے سب منہمت کر دیں، زمین مسطح ہو گئی اور مربع بن گئی تھی۔ عیسائیوں کی تعمیر کا کوئی نشان اس پر موجود نہ تھا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ عمارت کی تعمیر بنا کا تھا۔ پہلا مرحلہ طے ہوا تو ولید نے دوسرے مرحلے پر توجہ کی۔ اس نے تمام مملکت کے صناع، مہندسین اور معمار جمع کر لیے تھے۔ انہیں حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر تعمیر شروع کر دیں۔ حافظ عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی کی روایت ہے کہ ولید نے کنیسہ کی تمام عمارت تو گرا دی تھی لیکن باہر کی دیواریں چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ ولید کو معلوم ہوا تھا کہ کنیسہ کے سامنے کی دیوار کے معمار حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ تعمیر کا کام شروع ہوا۔ دنیا جہان کے صناعوں نے اپنے فن کے مظاہرے کیے، بڑی گہری بنیادیں کھودی گئیں۔ خصوصیت سے قبہ نصر کے رواقات کے لیے تو زمین اس قدر کھودی گئی کہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی نکل آیا۔ لوگوں نے یہ پانی پیا، پھر زمین کی بھرائی شروع ہوئی اور اس میں پتھر اور کرم باہم ملا کر بھرے گئے، اور جب عام سطح زمین سے ان کی سطح ہموار ہو گئی تو ارکان سنگ، رخام اور مرمر کی سیلوں سے تعمیر ہوئے۔ قبہ نصر کے رداغ پروں کی طرح دونوں طرف پھیلے تھے اور ان کی شکل نصر سے مشابہ ہو گئی تھی۔ ارکان کھڑے کرنے کے بعد اس پر قبہ بنا، مگر شاید مہندسوں سے کوئی غلطی ہو گئی تھی کہ قبہ بنتے ہی گر پڑا۔ اس پر ولید نے مہندسین میں سے ایک ماہر مہندس کو اس کام پر متعین کیا۔ اس نے اپنے طریق پر ارکان پھر سے تعمیر کیے۔ قبہ بنانے کا وقت آیا تو اس نے رخصت طلب کی اور درخواست کی کہ جب تک میں نہ لوٹوں کوئی دوسرا اسے مکمل نہ کرے۔ وہ 1 سال تک غائب رہا۔ آیا تو ارکان زمین میں سما چکے تھے۔ اس نے ان کی تعمیر پھر سے کی اور چھت ڈالی۔ ولید مسجد کی چھت کو سونے سے بنوانا چاہتا تھا، مگر جب حساب کیا گیا تو غیر معمولی سونا چھت میں کھپتا نظر آیا۔ ولید نے اپنے اس خیال کو بدل ڈالا۔ اوپر سے چھت پتھروں سے بنی، البتہ اندر کی طرف سے اس پر سونا چڑھا دیا گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مسجد اموی میں 2 رخاموں کے سوا تیسرا رخام استعمال نہیں ہوا۔ ساری مسجد سنگ مرمر سے بنی۔ قبہ نصر کے نیچے 2 سبز رنگ کے عمود نصب کیے گئے۔ صرف ان کی قیمت میں ولید کو 1500 دینار ادا کرنے پڑے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق مسجد کے اگلے حصے میں جو گرم قسم کے فصیح فساد اور کرم استعمال ہوا، اس پر 70,000 دینار صرف آئے۔ فصیح فساد شیشے کے مربع ٹکڑوں سے کاٹے گئے اور ان کے اندر سونا چڑھایا گیا تھا۔ محتاط اندازے کے مطابق اس مسجد پر 400 صندوق سونے سے بھرے ہوئے خرچ ہو گئے۔ ہر صندوق میں 14,000 دینار تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر صندوق میں 2,500 دینار تھے۔ اگر پہلی روایت صحیح مان لی جائے تو مسجد پر 5,600,000 دینار صرف ہوئے اور
دوسری روایت کے حساب سے 10,200,000 دینار خرچ آئے۔ ابن جبیر نے 11 کروڑ 2 لاکھ دینار اور ابن شاکر اور اسماوی نے 5 کروڑ 6 لاکھ اشرفیاں گنوائی ہیں۔ یاقوت نے صرف ایک جملہ لکھا ہے کہ لوگ اس صرف کثیر کے سبب قحط میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر یہ قصہ محض افسانہ ہے۔ ابن کثیر نے اس کی تردید کی ہے اور بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس صرف کثیر پر یقیناً لوگوں نے بہت شور مچایا۔ ولید نے انہیں جامع مسجد میں جمع کیا، ممبر پر چڑھا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں نے بیت المال کا روپیہ اس کے صحیح مصرف پر صرف نہیں کیا۔ پھر اپنے خزانچی کو بلایا، اسے حکم دیا کہ بیت المال کا سونا اور چاندی مسجد میں ڈھیر کر دی جائے۔ سارا بیت المال مسجد میں ڈھیر کر دیا گیا، یہ ڈھیر آدمی کے قد کے برابر اونچا ہو گیا۔ پھر اسے تولا گیا اور حساب کیا گیا۔ حساب کرنے کے بعد ولید نے اس خزانے کی طرف اشارہ کر کے لوگوں سے کہا یہ تمہارے 3 سال کے اخراجات کے لیے کافی ہے۔ پھر قسم کھائی کہ میں نے مسجد پر اپنے ذاتی روپے کے سوا کوئی دوسرا روپیہ صرف نہیں کیا۔ اس صرفے میں 1 درہم بھی بیت المال یا لوگوں کے مال کا نہیں ہے۔ ولید نے لوگوں کا دل رکھنے کے لیے اس موقع پر ایک اور بات بھی کہی۔ اس نے کہا تم اس سے پہلے 4 باتوں پر فخر کرتے تھے، اپنے ملک کے ٹھنڈے پانی اور لطیف ہوا پر، اپنے ہاں کے پھلوں اور حماموں پر۔ اب تم اس بات پر فخر کرو گے کہ تمہارے ملک میں اس جیسی جامع موجود ہے۔ یہ یقیناً فخر کی چیز تھی، اس میں یقیناً وہ خوبی اور وہ حسن تھا جو کسی دوسری عمارت کو آج تک نصیب نہ ہوا تھا۔ یہ بات اپنوں ہی نہیں مخالفین نے بھی مانی تھی۔ مامون جیسے بڑے عباسی خلیفہ نے بھی امی بادشاہوں کی سبقت کا اعتراف صرف اسی مسجد کو دیکھ کر اور عمر بن عبدالعزیز کے وجود سے آگاہ ہو کر برسر عام کیا تھا۔ اس مسجد کی پیشانی پر کہتے ہیں جو لاجورو کی 3 مذہب تختیاں لگی تھیں جن پر قرآن کریم کی یہ آیات لکھی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نعبد الا ایہ رب اللہ وحدہ ودین الاسلام و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری تختی پر اس مسجد کی تاریخ، تعمیر و بنا زیقاد اور 86 ہجری رقم تھا۔ تیسری تختی پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ نازعات، عبس اور اذا الشمس کوورت لکھی گئی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسجد کا فرش خالص چاندی کا تھا، رخام کی ٹکڑیاں کامات تک استعمال کی گئی تھی۔ اس سے اوپر کرم یا شیشے کے مذہب ٹکڑے لگے تھے جن کے مختلف رنگ تھے، کوئی سرخ تھا، کوئی سبز اور کوئی سفید۔ پوری چھت اور اوپر کی دیواروں پر مملکت اسلامی کے مشہور شہروں کے نقشے بنے تھے۔ کعبہ کی تصویر محراب کے اوپر تھی، اس سے دائیں بائیں دوسرے شہر، نہریں، دریا اور باغیچے تھے۔ چھت پر سونے کی تختیاں چڑھی تھیں اور سونے اور چاندی کی زنجیریں شمعدانوں کے لیے لٹکائی گئی تھی۔ محراب صحابہ میں ایک آپ چلنے والا قیمتی موتی جڑا گیا تھا۔ یہ موتی امین بن رشید نے یہاں سے منگوا لیا۔ مامون نے اپنے زمانے کی خلافت میں یہ موتی پھر اس کی جگہ نصب کر دیا، مگر پھر اسے کوئی نہ جانے کہاں لے گیا۔ ستون کے اوپر کے حصے سونے سے بنے تھے اور باقی حصے رخام کے تھے۔ مسجد کا صرف شمالی مینارہ ولید نے تعمیر کیا، دوسرے 2 مینار پہلے کے بنے تھے، انہیں نہیں چھیڑا گیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مسجد جب بن کر تیار ہوئی تو وہ ساری دنیا کی عمارتوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس جیسی کوئی عمارت دنیا بھر میں نہ تھی۔ اس عمارت میں کچھ ایسی خوبی اور طلسم تھا کہ حشرات الارض میں سے کوئی موذی کیڑا، یہاں تک کہ مکھیاں بھی وہاں نہ رہ سکتی۔ یہ عمارت 96 ہجری میں تکمیل کو پہنچی۔ اسی سال ولید کا انتقال ہوا۔ ولید کی موت کے بعد اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے بھی اس مسجد کی زیبائش میں بہت دلچسپی لی اور اس میں ایک مقصورہ بنوایا۔ ابن اساکر نے ابن اللیث کاتب کا قول بیان کیا ہے کہ اس نے دنیا جہان کی سیر کی مگر جامع مسجد دمشق جیسی کوئی شاندار اور حیرت انگیز عمارت نہیں دیکھ سکا۔ ابن اساکر کا بیان ہے کہ جامع اموی کی چھت سے جو قندیل لٹکا کرتے ان میں سے بعض میں مشک جلایا جاتا۔ یہ قندیل جیسے ہی روشن ہوتے لوگ خوشبو کی کثرت کے سبب اپنی ناکیں بند کر لیا کرتے۔ ابن اساکر نے اس موتی کا بھی ذکر کیا ہے جو محراب میں نصب کیا گیا تھا اور جس کی روشنی چراغ کی طرح تھی۔ ابن اساکر کے الفاظ ہیں ولید کے زمانے میں مسجد کے دروازوں پر میں لکڑی کے پٹ نہیں لگائے گئے تھے، پٹوں کی جگہ بڑے دبیز پردے استعمال کیے جاتے۔ ابن جبیر غالباً پہلا مسلمان سیاح ہے جو اندر سے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے دمشق آیا۔ اس نے مسجد کو دیکھ کر جو تاثرات قلم بند کیے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے کہ یہ مسجد طول میں شرقی دروازے سے لے کر غربی دروازے تک 200 خطوہ یا 300 ذراع ہے اور آگے سے جوف تک 235 خطوہ چوڑی ہے۔ اس کے آگے کے حصے میں 3 مستطیل بلاد ہیں جو مشرق سے مغرب تک پھیلے ہیں، ان میں سے ہر بلاد 18 خطوط چوڑا ہے۔ مسجد کے کل ستون
68 हैं, उनमें से 54 सारियां हैं, 8 अर्जल और 2 मरखम। सहन को 3 बिलात घेरे हुए हैं, ये जो 3 जिहात में बने हैं, शर्की, गरबी और शुमाली। हर बिलात 10 खत चौड़ा है और उसके कवायम 47 हैं, जिनमें 4 रजल और बाकी असवा हैं। मुस्कफ सहन आगे से शुमाल की तरफ 100 हाथ चौड़ा है। कुब्बा रसास सबसे खूबसूरत है, ये मेहराब बस्ती के करीब बना है। इसके नीचे 3 कुब्बे हैं, एक कुब्बा सहन की दीवार से मिला है, दूसरा मेहराब से मुत्तसिल और तीसरा रसास का निचला कुब्बा। इन तीनों कुब्बों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे नसर अपने बाजू फैलाए हुए है। जामे में मुजहब शीशे से बने हुए 70 शमसियात हैं, जिनमें से 10 कुब्बा सास से नीचे हैं, 10 मेहराब से मुत्तसिल कुब्बा है और 14 दीवार के साथ के कुब्बा में दीवार के तोल के रुख मेहराब से दाएं और बाएं 44 सहन की दीवार से मुत्तसिल 6 और सहन की दीवार की पुश्त पर 47 शमसियात हैं। जामे में 3 मकसूरे हैं, एक मकसूरा सहाबिया वो मकसूरा है जिसकी बिना अमीर मुआविया ने रखी। यूं भी इस्लाम में ये पहला मकसूरा है। मस्जिद के मेहराब के दाएं तरफ किबला रुख एक लोहे का दरवाजा बना है, इससे अमीर मुआविया मकसूरा में दाखिल हुआ करते। दाएं रुखी हजरत अबू दर्दा सहाबी रसूल और मुअल्लिम अव्वल शाम का मुसल्ला है। यहाँ ये बुजुर्ग सहाबी नमाज पढ़ा करते। उससे पीछे अमीर मुआविया का महल था, जो आजकल समात सफारीन कहलाता है। ये बहुत खूबसूरत समात है, इससे बड़ा समात कोई दूसरा नहीं है। मकसूरा सहाबा लंबाई में 44 और चौड़ाई में 22 बशर है। गरबी जानिब जामे के बिल्कुल वस्त में वो मकसूरा है जो जामे में कनीसा के शमूल के वक्त बना था। उसी में मिंबर कुतबा और मेहराब नमाज है। पहले मकसूरा सहाबा कनीसा के निस्फ हिस्से इस्लामी में था, लेकिन जब सारा कनीसा मस्जिद में तब्दील हो गया तो ये जानिब शर्की में रह गया और एक दूसरा मकसूरा वस्त में तामीर किया गया, जहाँ पहले जामे की दीवार थी। ये नया मकसूरा सहाबा से बड़ा है। तीसरा मकसूरा जानिब गरबी में बना है, उसे मकसूरा हनफिया कहते हैं। यहाँ उलमा लोगों को तालीम देते हैं। इसके एक तरफ एक जाविया भी है जिसकी छत सतूनों पर कायम है। जानिब शर्की में एक और जाविया है। इस जाविया की शक्ल भी पहले जाविये जैसी है। इसके सिवा इस मस्जिद में कई और जाविये भी हैं जहाँ तलबा अज़दहाम से बचने के लिए आ बैठते हैं और पढ़ते हैं। सहन से मुत्तसिल जो दीवार है उसमें 20 दरवाजे हैं। ये दरवाजे साथ साथ बनते चले गए हैं। इनके दरमियानी फासलों को खाम के टुकड़ों से सजाया गया है। जामे के 3 सवामे या मीनार है। एक जानिब गरबी में है जिसके कई जाविये हैं। उनमें से एक सबसे ऊंचे जाविये में हजरत इमाम गजाली मुअत्तकिफ हुए थे। दूसरे सोमे जानिब शुमाली में शुमाली दरवाजे के ऊपर बना है। तीसरा मशरकी जानिब है। सहन में 3 कुबे हैं, एक जानिब गरबी में है, ये सबसे बड़ा है। इसके 8 सतून हैं, सारे सतून रखाम के हैं जिन पर कुबा रसास खड़ा है। कहा जाता है कि ये कुबा बैतुल माल के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। मस्जिद का तमाम रुपया इसी में रखा जाता। दूसरा कुबा छोटा है, ये वस्त सहन में है। इसके 4 सतून हैं। इसमें एक फवारा है जिससे ठंडा मीठा पानी हर वक्त उछलता रहता है। इसका नाम लोगों ने कफसुल मा रखा है। तीसरा कुबा जानिब शर्की में है। गरबी कुबा की तरह इसके भी 8 सतून है। ये उससे किसी कदर छोटा है, अलबत्ता वैसा ही खूबसूरत है जैसा पहला है। सहन की जानिब शुमाली में एक बड़ा दरवाजा है जो मस्जिद के इस हिस्सा में खुलता है जहाँ जमीन के अंदर से पानी हर वक्त फवारा की तरह फूटता रहता है। इस हिस्सा का फर्श और दीवारें रुखाम से बनी है। सहन के जानिब शर्की में भी एक बड़ा दरवाजा है जो मस्जिद अली में खुलता है। शियों ने यहाँ मस्जिद बना रखी है और वहाँ नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद के 4 बड़े दरवाजे हैं। एक सामने का दरवाजा उसे बाब ज़ियादा भी कहते हैं। इसके पीछे समात सफारीन है। यहाँ हज़रत अमीर मुआविया का महल था जिसे खुजरा कहा जाता था। बाब शर्की सब दरवाजों से बड़ा है। इसे बाब हैरोन भी कहते हैं। तीसरा दरवाज़ा बाब गरबी या बाब बरीद है और छोटा बाब शुमाली या नातगीन है। ये तमाम दरवाजे कनीसा के अंदर खुलते हैं जो अभी तक अपनी हालत पर कायम है। सबसे बड़ी दहलीज बाब जैरून से मुत्तसिल एक तवील और इस बिलात में खुलती है जिसकी कौस की शक्ल के 5 दरवाजे और 6 लंबे सतून हैं। इसके बाएं जानिब मशहद कबीर है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर दफन था। इसके पहलू में एक छोटी मस्जिद है जो मस्जिद उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से मशहूर है। दहलीज के बाहर खूबसूरत सीढ़ियाँ बनी हैं जिनके जरिए लोग इस अजीम शान दरवाजे में दाखिल होते हैं। उसके आगे बाजार और लोगों के घर हैं। इसी तरह चारों दरवाजों के बाहर की दहलीजों पर सीढ़ियाँ और खूबसूरत बरामदे बने हैं जिनके आगे संगे मरमर के हौज और फुआरे हैं। ये फुआरे हर वक्त पानी उछालते और अजीब मंजर पैदा करते हैं। इब्न जुबैर ने इस खूबसूरत माहौल का भी जिक्र किया है जिसने मस्जिद को घेर रखा था।
वो कहता है कि मस्जिद के बाहर एक तरफ फूलों और फलों के बाजार हैं, दूसरी तरफ सराफों की दुकानें हैं, तीसरी तरफ शाफी मदरसा और उमर बिन अब्दुल अजीज का मकान है। इब्न जुबैर ने मालिकियों, हनफियों और हम्बलियों के मदारिस की तफसील भी बयान की है जो मस्जिद के चारों तरफ बने थे, मगर चूंकि ये सारी चीजें बाद की पैदावार है इसलिए हमने उनका जिक्र छोड़ दिया है। ये वो तस्वीर थी जो इब्न जुबैर ने पेश की। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि 6वीं सदी हिजरी में मस्जिद उम्मी की हालत कैसी थी। लंदन के उलमा का एक बड़ा कारनामा है कि उन्होंने इब्न जुबैर का ये नादिर सफरनामा पूरी तहकीक और जुस्तजू के बाद शाये किया। इब्न जुबैर 540 हिजरी में पैदा हुए और अपना मशहूर सफ़र 578 हिजरी में इख्तियार किया। गोया सफ़र के वक्त आम मौसूफ 38 साल के थे। ये अजीब इत्तेफाक है कि नाजीज़ मुसन्निफ की उम्र भी इसी सफ़र के वक्त बिल्कुल वही थी जो इमाम मौसूफ की थी। मुमकिन है कि उनकी बरकत से उसकी इस किताब को भी कबूल आम की सनद नसीब हो जाए। मेरे तासुरात। मैं अपने रहनुमा के साथ मगरिब की नमाज से कुछ पहले बाजार हमीदिया के रास्ते जामे उम्मी के करीब पहुंचा। ये जामे उम्मी की गरबी जानिब है, यानी वो तरफ है जिधर से हजरत अबू उबैदा बिन जराह दमिश्क के शहरियों को अमान देकर कनीसा यूहन्ना तक पहुंचे थे। मैं रास्ता भर सोचता रहा वो भी कैसा मुबारक वक्त था जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बुजुर्ग सहाबी, ये अमीनुल उम्मत अबू उबैदा अपने जलीलुल कदर साथियों के साथ इस सिमत आया था। मैं तस्वुर में उलझा बाब गरबी में अभी दाखिल नहीं हुआ था कि मेरे रहनुमा ने मुझे पुकारा और मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करते हुए कहा कि उधर देखिए, ये कनीसा यूहन्ना का कभी गरबी दरवाजा था। मैंने एक दरवाजे को देखा। दरवाजा कोई 20 फुट चौड़ा है। दरवाजे के दोनों तरफ 2-3 गज चौड़े मुरब्बा सतून ऊपर की तरफ बढ़े चले गए हैं। इन दोनों सतूनों पर एक गोल रवाक या मेहराब सी बनी है, जिसकी बाएं तरफ एक और सीधी रवाक है जिसके सतून भी 2 ही हैं और वैसे ही गोल और सीधे हैं जैसे पहले 2 सतून हैं। वो इन सतूनों के 3 बराबर हिस्सों पर लोहे के असाविर चढ़े हैं और सही तौर पर अंदाजा नहीं होता कि आया इन असाविर के नीचे जोड़ हैं या यूं ही बचाना और एहतियात के लिए बचाव और एहतियात के लिए चढ़ाए गए हैं। कद आदम के बराबर पहले दोनों सतूनों पर यूनानी रस्मुल खत में काफ़ी लंबी चौड़ी इबारत खुदी है। अफसोस मेरा इन ज़बानों के किस्से में बहुत महदूद है। मैंने ये तो पहचान लिया कि ये कदीम यूनानी ज़ुबान है। ये वो ज़ुबान है जो कभी देवताओं की ज़ुबान थी। ये वो ज़ुबान है जिसके बोलने वालों ने दुनिया की तारीख में बड़ा नाम पाया है। मैंने इन सतूनों को छू कर देखा और उस कौम से तसव्वुर में बातें करना चाही जो खुद तो हज़ारों साल पहले मर गई, मगर अपनी यादगार में इन सतूनों को छोड़ गई कि आने वाली नस्लें उन्हें देखें और इबरत पकड़ें। यूनानियों ने यह सतून ज़माने कदीम में, जिसका तयन मैं नहीं कर सका, गालिबन मसीह से कई 100 साल पहले तामीर किए थे। ये बहुत मुमकिन है कि उस वक्त ये सतून दरवाजे के सतून न हो, किसी बरामदा से मुल्हक हों। बहरहाल ये 4 सतून पत्थरों की 2 सीधी दीवारों के सहारे 2 रवाकों का बोझ अपने सरों पर उठाए हजारों साल से यूं ही खड़े हैं। पहले उनकी हालत न जाने कितनी शानदार थी। पहले ये एक जिंदा कौम की एक बड़ी तामीर का हिस्सा थे और अब एक मुर्दा कौम की याद दिलाते हैं। मैं इस बड़े दरवाजे की खुली मेहराब के नीचे से होता हूँ अंदर बढ़ा। अंदर दोनों तरफ कागज की दुकानें हैं जिनके पीछे बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई दीवारें अब भी नजर आती हैं, मगर उनकी पूरी हैयत इन दुकानों ने छुपा रखी है। अलबत्ता बाएं तरफ की दुकानों के सामने जो बेछत के 12 दरी बनी है उसमें वही पहले दौर के पुराने पत्थर लगे हैं। उनके सतून को एक पत्थर के नहीं मगर बेहद मजबूत हैं कि अभी तक नहीं गिरे। मैं दोनों तरफ नजरें डालता और एक एक पत्थर, एक एक सतून और दीवार को देखता। जहाँ मैं उम्मी के बाब गरबी पर रुका। बाब गरबी संगमरमर का है। गालिबन ये दरवाज़ा वलीद का बना हुआ है। गो इस 4 दीवारी के मुतालिक मुअर्रिखीन की तस्रीह मौजूद है कि ये कनीसे की थी और वलीद ने इसे नहीं गिराया था। मगर ये दरवाज़ा जिसके दोनों तरफ 3-3, 4-4 गज चौड़ाई में संगमरमर की सीलें लगी हैं, मैं पहले की तामीर मालूम नहीं होता। ये उम्मी दौर का है और हमारे यहाँ के किलों के दरवाजों की तरह अंदर से लकड़ी का है जिस पर लोहे के उभरे पतले जड़े हैं। दरवाजे पर जामे उम्मी की तारीख तामीर खत कूफी में लोहे के हरूफ पर चिस्पा है। मैं इसे बड़ी मुश्किल से पढ़ने के बाद दरवाजे में दाखिल हुआ और अंदर की तरफ से इस दीवार को गौर से देखा। बीच में एक बड़ा दरवाजा है जिसके दोनों पहलुओं में 2 छोटे छोटे दरवाजे हैं। गालिबन ये दरवाजे आमतौर पर खुले रखे जाते और इन्हीं से ज्यादा आमदोरफ्त रहती। दरवाजे के बाहर भी संगमरमर की सीलें लगी हैं और अंदर भी जैसा कि इब्न कसीर ने तस्रीह की है, सतूनों के कोनों तक संगमरमर या रखाम इस्तेमाल किया गया था और ऊपर करम। ये करम एक किस्म का पलस्तर था जिसमें सोने, चांदी और दूसरे धात के अज्जा के अलावा कुछ ऐसा मवाद डाला जाता जो इसे लेसदार भी बना देता और पायदार भी। ये अब भी बड़ी दीवार और 7 मेहराबों के बाज़ हिस्सों में मौजूद है। मैंने इसका एक टुकड़ा यहाँ के मुहाफिज से लेकर उसे गौर से देखा। उसे बहुत गौर से देखा। उसमें अब तक सोने की रंगत अच्छी खासी झलकती है।
غربی دروازے سے ملحق زاویہ نود کی بڑی دیوار کے اوپر کے حصے میں بھی کرم کی کچھ تہیں موجود ہیں۔ ان میں سر و سفیدے کے درختوں، خوبصورت باغیچوں اور نازک نازک سی بارہ دریوں کی تصویریں بنی ہیں۔ ان محرابوں کی 2 تصویریں 7 کے صفحات پر ملاحظہ فرمائے۔ ابن عساکر کے بیان کی روح سے تمام چھتوں اور دیواروں کے اوپر کے حصوں میں یہی انداز اختیار کیا گیا تھا۔ بہرحال مجھے بے حد اطمینان ہوا کہ میں نے اس مسجد میں داخل ہوتے ہی اس کرم کے دھندلے دھلے آثار دیکھ لیے جس پر ولید نے بے اندازہ روپیہ صرف کیا تھا، اور گو وہ خود اس دنیا میں باقی نہ رہا مگر اس کے روپے سے تیار کیا ہو یہ کرم ابھی تک زندہ ہے۔ اور اگر حکومت سوریہ تھوڑی سی توجہ کر کے اس کرم کی ٹکڑیاں اوپر سے اتار کر شیشے کی شوکیسوں میں بند کر کے مسجد کے ایک پہلو میں رکھ دے تو اس کی عمر اور بڑھ سکتی ہے۔ غربی دروازے سے ملی ہوئی دیوڑی کی چھت 4 ستونوں پر کھڑی ہے اور پہلو کی دونوں چھوٹی اور لمبی چھتوں سے مختلف ہے۔ یہ کسی قدر قبانما ہے، ساتھ کی دونوں چھتیں سیدھی ہیں اور دونوں طرف کی بڑی بڑی دیواروں پر کھڑی ہیں۔ ایک طرف کی دیوار غربی وضو خانہ کی ہے اور دوسری جانب کی دیوار تکیہ ہنود کی ہے۔ یہ تکیہ اس وقت مکفل تھا، البتہ اس کے سامنے کی وضوگاہ کھلی تھی۔ وضو خانہ کی چھت 5 رواقوں پر مشتمل ہے۔ آخر میں ایک خوبصورت سی محراب ہے، وہ بہت چھوٹی ہے مگر اس پر بہت نفیس کام بنا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ محراب قدیم دور سے تعلق رکھتی ہے یا بعد میں بنائی گئی ہے، بہرحال خوب چیز ہے۔ وضو خانہ کے محراب دیکھ کر میں پھر پیچھے کی طرف لوٹا اور غربی دروازے کے اس حصے میں پہنچا جس سے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ حصہ ایک بڑے کھلے سے برآمدے میں کھلتا ہے جس کی چھت کا بوجھ 8 بڑے بڑے ستون اٹھائے ہیں۔ برآمدہ غربی دروازے سے شمالی جانب تک بڑھا چلا گیا ہے۔ 8 ستونوں کے آخر میں کوئی 4 گز چوڑی مگر ستون نما دیوار ہے۔ اس کے بعد برآمدہ شمال مشرقی جانب مڑتا ہے۔ شرقی دروازے تک 14 گز مربع چوڑے کونے دار ستون ہیں جن کے اوپر 13 رواق ہیں۔ 13ویں رواق پر شمالی دروازہ آتا ہے جس کے باہر ویسے ہی یونانی ستون ہیں جیسے غربی دروازے کے تھے۔ میں شمالی دروازے کے بیرونی حصے پر ایک نظر ڈالتا پھر اندر داخل ہوا اور دروازے سے شرقی جانب مڑا۔ شمالی دروازے سے راس حسین علیہ السلام کے برآمد تک 10 ستون اور 11 محراب ہیں جن میں سے 2 ستون سالم پتھر کے ہیں اور باقی گز گز بھر کے پتھروں سے بنے ہیں۔ یہ ویسے ہی ستون ہیں جیسے شمالی دروازہ غربی طرف کے ستون ہیں۔ راس حسین علیہ السلام کے سامنے کے برآمدے کے ایک کونے کی آج کل مرمت ہو رہی ہے۔ میرا رہنما مجھے اس برآمدہ میں سے مکان کے اندر لے چلا تو میری آنکھیں بے اختیار ڈبڈبا آئیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر یزید بن معاویہ کے حضور پیش کرنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ سر واپس بھیج دیے گئے مگر شامی کہتے ہیں یہ سر ابھی تک دمشق میں دفن ہے۔ بہرحال میں نے یہ جگہ بھی دیکھی اور مختصر طور پر اس کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیا ورنہ یہ موقع اس کے بیان کا نہ تھا۔ یہ برآمدہ ویسا ہی ہے جیسے غربی دروازے کا برآمدہ ہے، ویسے ہی 8 ستون ہیں، ویسی ہی چھتیں ہیں اور ویسی ہی آدھی دیواروں پر سنگ مرمر اور سنگ موسیٰ کی خوبصورت سیریں لگی ہیں۔ دروازوں کی محرابوں کی بناوٹ بھی ویسی ہی ہے، البتہ دروازے مختلف ہیں۔ مجھے شرقی دروازہ غربی دروازے سے کہیں بڑا نظر آیا۔ دروازے کے دونوں طرف معمولی قسم کے ہوٹل اور کباڑیوں کی دکانیں ہیں۔ یہاں ابھی تک یونانی محبت کی ٹوٹی ہوئی دیواریں کھڑی ہیں۔ ایک طرف ایک محراب بھی باقی رہ گئی ہے۔ حال ہی میں حکومت سوریہ نے اس محراب کے ساتھ کی ایک جگہ کھودی تو ایک عجیب و غریب سرنگ برآمد ہوئی۔ عمومی سرنگیں بنانے کے فن میں ماہر نہ تھے۔ یہ سرنگ رومی یا یونانی دور کی ہے اور اتنی ہی قدیم ہے جتنا قدیم یہ یونانی معبد ہے جو جامع اموی کے اطراف میں اب تک برے بھلے حالوں اپنی یاد قائم رکھے ہیں۔ یہ وہی مشرقی دروازہ ہے جس کی سمت حضرت خالد بن ولید کی خون برساتی ہوئی تلوار فضا میں چمکی تھی اور جہاں سے پہلی بار اللہ کی وحدت کی صدائیں تسلیت کے قائل دنیا کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ خالد باب توما سے آئے تھے۔ یہ باب توما مسجد کے شرقی دروازے سے کافی فاصلے پر ہے۔ مسجد سے لے کر باب توما کے نصف حصے تک مسلمان آباد ہیں۔ یہ پرانا شہر ہے۔ امیوں کے بنائے ہوئے مکانات کی جگہ ایوبیوں اور ترکوں نے جو عمارتیں بنائی وہ اس حصہ میں جو کی تو موجود ہیں۔ میرے رہنما نے مجھ سے کہا کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر امیر معاویہ کا مزار ہے۔ میں اس کی روایت سچ سمجھ کر اس کے مزار کو دیکھنے کے لیے لپکا۔ چھوٹی چھوٹی چھتی ہوئی گلیوں سے ہوتا میرا رہنما مجھے ایک ویرانے میں لے گیا جہاں ایک مقبرہ بنا تھا، مگر وہاں پہنچ کر مجھے دفعتاً یاد آیا کہ ابن عساکر نے تو امیر معاویہ کی قبر باب صغیر کے قبرستان میں بتائی ہے۔ اس لیے میں نے اچانک اپنے رہنما سے پوچھا، بھائی اس قبر کے سوا کیا ادھر دوسری قبریں بھی ہیں اور کیا یہی باب صغیر ہے؟ میرا رہنما کہکا مار کر ہنسا اور پھر آپ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی کتنا احمق ہوں، آپ کو کہاں لے آیا؟ یہ امیر معاویہ کا مزار نہیں، شاید کسی دوسرے معاویہ کا مزار ہے۔ میرے خیال میں یہ معاویہ یزید کا بیٹا اور امیر معاویہ کا پوتا تھا۔ ہم پھر لوٹے۔ واپسی میں ہم نے کئی اور عمری عمارتیں دیکھی اور جو اس وقت برباد ہیں اور پہچانی نہیں جا سکتی۔
میں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک بار پھر مسجد کی طرف آیا اور عبد الملک کے محل کو دیکھتا مسجد کی پچھلی جانب پہنچا جہاں جنوبی دیوار بنی ہے۔ کہتے ہیں کہ زلزلے نے اس پر بھی اثر کیا تھا، مگر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ یہ دیوار یا اس دیوار کا آدھے سے زائد حصہ عمومی دور سے بھی پہلے کا ہے۔ اس کے پتھر بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ باہر کے کنیسہ میں لگے ہیں۔ میں اس دفعہ شمالی دروازے کی طرف سے مسجد میں داخل ہوا۔ یہ دروازہ مسجد کا سب سے بڑا دروازہ ہے جس کے دونوں طرف 2 اور دروازے بھی ہیں، وہ کھلے رہتے ہیں مگر ان سے آمد و رفت کا کام نہیں لیا جاتا۔ یہ دروازہ مسجد کی سامنے کی دیوار میں بنا ہے جسے مورخین کے بیان کے مطابق کسی دور کی آگ نے نہ چھوا۔ اس دروازے میں داخل ہوتے ہی مجھے اس تاریخی بیان کی سچائی معلوم ہوئی۔ دروازے کے اندر دونوں طرف جو 2 خوبصورت بارندریاں بنی ہیں ان کی چھتوں پر کرم کی لپائی اب تک اصلی حالت میں موجود ہے۔ غالباً اس پر مختلف ادوار میں پالش ہوتی رہی ہے، اس لیے اس میں ابھی تک اچھی خاصی چمک اور رونق ہے۔ پوری چھت 4 حصوں میں بٹی ہے، شہتیر کے سہارے کھڑا ہے۔ شہتیر پر ویسے ہی کرم کی لپائی ہے جس سے چھت لیپی گئی ہے۔ چاروں ستون سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ بے جوڑ ہیں۔ 12 دریوں کے آگے قبہ نصر کی عمارت شروع ہوتی ہے جس کے 3 رواق ایک طرف ہیں اور 3 رواق دوسری طرف۔ ان رواقوں کے طرز تعمیر کو دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی ولید کے دور کی نشانی نہیں ہے، البتہ دونوں طرف کی چھتوں پر ولید کے زمانے کی تعمیر کا گمان ہوتا ہے۔ قبہ نصر کے 4 عمود بھی ولید ہی کے زمانے کے ہیں جو اپنے حجم اور مضبوطی کے سبب کسی دور کی آگ سے متاثر نہیں ہوئے۔ اوپر کے حصے یقیناً جل کر گرے مگر ان عمودوں نے ولید کی نشانی قائم رکھی۔ ان عمودوں پر سنگ مرمر، سنگ موسیٰ اور رخام کی سلیں چڑھائی گئی ہیں۔ غالباً یہ سلیں نئی ہیں اور ترکوں کے زمانے کی اچھی یادگار ہیں۔ قبہ نصر کی آخری جانب یعنی قبلہ کی رخ ایک طرف منبر بنا ہے اور دوسری طرف وہ محراب ہے جسے محراب صحابہ کہا جاتا ہے، جہاں بہت سے صحابیوں نے نماز پڑھی ہے۔ یہ محراب فن تعمیر کا ایک بہت اچھا منظر تو پیش کرتا ہے مگر اس میں مجھے ولید کے زمانے کے دوسرے ستونوں کے سوا کوئی کوئی اور چیز نظر نہ آئی۔ سنگ مرمر، رخام اور سنگ موسیٰ کی خوبصورت ٹکڑیوں اور بیل بوٹوں نے اس محراب کو غیر معمولی خوبصورت بنا دیا ہے۔ میں نے آج تک ایسی خوبصورت محراب اور ایسی ہنرمندی کسی قدیم عمارت میں نہیں دیکھی تھی، اسی لیے میں نے اسے بہت تعجب اور انہماک سے دیکھا۔ میرا گمان ہے کہ اس محراب میں 2 سب ستون دونوں طرف موجود ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہیں ولید نے خالد بن یزید بن معاویہ سے 1500 دینار میں خریدا تھا۔ ان کی قدامت کا اندازہ مجھے اس سے ہوا کہ ان میں کہیں ہلکی ہلکی دراڑیں پڑی ہیں اور وہ کھردرا پن پیدا ہو گیا ہے جو عموماً بڑھاپے میں انسانوں اور پتھروں میں پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ ان دونوں ستونوں کے باہر کے حصے میں 4 لمبے خط کھینچے ہیں۔ بیرونی خط 3 انچ اور اندرونی 2.5 انچ چوڑے ہیں۔ اندرونی خطوں میں سنگ رخام، سنگ موسیٰ اور سنگ سبز کی چھوٹی ٹکڑیاں بہت ہنرمندی کے ساتھ نصب کی گئی ہیں۔ باہر کے 2 خط خالص سفید ٹکڑیوں کے ہیں۔ خواہ یہ محراب قدیم ہو یا جدید، بہرحال اسلامی فن تعمیر کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ میں اسے دیکھنے کے بعد پہلے بائیں طرف مڑا جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے منسوب ایک قبہ ہے۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق ولید نے یہ سر کسی دیوار کے اندر دفن پایا تھا، پھر اسے اثر نو یہاں دفن کیا۔ قبہ کی عمارت سنگ مرمر کی ہے اور ملک الظاہر کے زمانے کی ہے۔ قبہ نصر کے دونوں طرف بہت وسیع دالان ہیں جنہیں 40 ستونوں نے برابر 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہر قطار کے کنارے پر سنگ مرمر کی 2 گز چوڑی دیواریں ہیں۔ ہر حصے میں 44 محراب ہیں۔ فرش سنگ مرمر کا ہے اور 3 طرف کی 1/3 دیواریں بھی سنگ مرمر کی بنی ہیں۔ مسجد ولید کا یہ اندرونی حصہ اس وقت بھی ان تمام مشہور تاریخی عمارتوں سے زیادہ مؤثر اور وسیع ہے جنہیں میں آج تک دیکھ سکا۔ اس کی چھتیں بہت اونچی ہیں اور ان کے نیچے نماز پڑھ کے ایک عجیب لطف ملتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ولید کی بنائی ہوئی عظیم الشان مسجد متعدد بار جلی اور اس کی عظمت تو رائے آگ کی نظر ہو گئی۔ یہ پہلی بار یہ آگ 457 میں لگی، 457 ہجری میں لگی، مگر اس وقت مسجد کو بہت زیادہ نقصان نہ پہنچا۔ دوسری آگ 562 میں ہجری میں لگی جس میں باب ساعت اور دوسرے حصے جلے، اور پھر 740 ہجری میں سب سے خوفناک آگ مشتعل ہوئی۔ اس آگ میں مشرقی مینار بھی جلا اور مسجد کے دوسرے حصے بھی جلے جو کسر باقی رہ گئی تھی وہ اس کے بعد کے زلزلے نے پوری کر دی۔ یہ زلزلہ بے حد خوفناک تھا، اس نے مسجد کی تمام پچھلی دیواریں منہدم کر دی، نہ صرف اگلی دیوار باقی رہ گئی، اور پھر 768 ہجری میں اس مسجد کی حالت ایک سرائے کی تھی جس میں مختلف لوگوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ملک ظاہر رکن الدین جب دمشق کے تخت پر بیٹھا تو اس نے اس مسجد کو اثر نو تعمیر کیا اور اسے پھر سے مسجد کی صورت بخشی، مگر 1311 ہجری کی آگ نے اس مسجد کو ایک بار پھر غیر معمولی نقصان پہنچایا۔ فن تعمیر قبہ صخرہ اور جامع امی میں جو رخام
اور فلسفہ استعمال کیا گیا اس کے بارے میں مارگریٹ وان برچم نے ایک طویل وکالہ لکھا ہے۔ فاضل محقق کہتا ہے کہ حجاز کے عرب فبسفسا یا موسیقی کے استعمال سے آگاہ نہ تھے۔ اس امر واقعہ کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ عربی میں موسیقی کے لیے کوئی لفظ موجود نہ تھا۔ عربوں نے یونانی لفظ کو مورب کر کے فسفسا بنا لیا۔ ٹھیک اسی طرح ان کے ہاں کوئی اپنا فن تعمیر بھی نہ تھا، نہ کوئی فنکار ہی تھے، نہ فنون کے مدرسے تھے۔ فاضل محقق اپنے قول کی تائید میں ازرقی کی کتاب اخبار مکہ سے سرد لیتا ہے۔ ازرقی نے لکھا ہے کہ اسلام کی بعثت سے پہلے جب مکہ کعبہ کی عمارت جل گئی تو اس کی تعمیر نو کے لیے عربوں نے ایک یونانی بڑھئی باقوم کو جدہ سے پکڑا اور اسے مکہ لا کر کعبہ کی تعمیر کرائی۔ فاضل محقق نے دوسرا ثبوت یہ دیا ہے کہ مسجد نبوی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعمیر کی تو یہ بہت سادہ سی تعمیر تھی، اس کی چھتیں نیچی اور کھجور کے پتوں کی تھی۔ اسی طرح عمر بن عاص نے بیت المقدس میں جو پہلی مسجد بنائی وہ بھی بہت سادہ تھی۔ یہ تعجب کی بات نہیں کہ عرب جب شام ایسے ملک میں آئے جہاں فن تعمیر بہت پختگی حاصل کر چکا تھا اور جس کی مضبوط روایات تھی، تو انہیں اپنی عمارتوں کے لیے ان یونانیوں سے مدد لینی پڑی۔ پورے شام میں انہیں بہت خوبصورت کنیسے بنے دکھائی دیے جن کی فن تعمیر اور زیبائش کی تعریف عرب مورخین نے خود کی ہے، اور یہی وہ معمار ہیں جنہوں نے عربوں کی پہلی بڑی عمارتوں کی تعمیر کی۔ یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ موسیقی کی حیثیت شامی فن تعمیر میں اس وقت کیا تھی، کیونکہ ایسے آثار موجود نہیں ہیں جو اس امر پر دلیل بن سکیں۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ عرب جب یہاں آئے تو یہاں کے بہت سے گرجوں کی زیبائش میں موسیقی استعمال ہوا تھا، اور کئی مورخین نے اس امر کی شہادت دی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ قسطنطین کے زمانۂ حکومت میں یہ فن اس ملک میں ایک نمایاں حیثیت حاصل کر چکا تھا، کیونکہ جسٹنین کے زمانے میں یروشلم میں جو گرجا بنا اس میں فن کی خوب نمائش کی گئی۔ چوریکس 6 صدی عیسوی میں اس موسیقی کے حسن کی بہت تعریف کرتا ہے، جس کے پس منظر میں سونا استعمال کیا گیا تھا اور جس سے غزہ کے گرجے کی زیبائش کی گئی تھی۔ مقدسی نے بھی عرفہ اور نس کی کنیسوں کی زیبائش کو بہت سراہا ہے۔ مارگا بریل میں تو ابھی تک میورل موئک کے نمونے موجود ہیں، اس لیے اسے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ شام میں یہ فن اپنی خاص شکل میں موجود تھا، اور یہاں ایسے فنکار اور معمار بھی بکثرت تھے جو اس کام میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ امی بادشاہوں نے جن لوگوں سے کام لیا وہ کون تھے؟ البتہ یہ مسئلہ ابھی تک تاریخی میں ہے، نہ یہ معلوم ہو سکا ہے کہ موسیقی بنانے کے کارخانے شام میں کہاں تھے۔ اس کے بعد فاضل محقق نے ان عرب مورخین کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں جنہوں نے اس تعمیر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ولید کا وہ مکتوب شائع کیا ہے جو ولید نے رومی بادشاہ کو رومی مزدور بھیجنے کے سلسلے میں لکھا تھا۔ فاضل محقق نے اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ولید کی دھمکی سے مرعوب ہو کر رومی بادشاہ نے اپنے ہاں سے کوئی فنکار یا معمار بھیجے۔ وہ ابن قتیبہ کی کتاب عیون الاخبار کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن قتیبہ نے ولید کا خط کا ذکر تو کیا ہے مگر یہ نہیں لکھا کہ رومی بادشاہ نے دھمکی سے مجبور ہو کر مزدور بھیجے۔ پھر کہتا ہے کہ اس دور کی تاریخ بتاتی ہے کہ امیوں اور رومی بادشاہوں کے سیاسی تعلقات اچھے نہ تھے، گو عبد الملک اور جسٹنین دو میں ایک معاہدہ ہوا تھا، مگر جب عبد الملک نے سکے ڈھال لیے تو ان دونوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ ایسا ہوا تھا، لیکن ہمیں اس باب میں فاضل محقق سے اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اس لیے ہے کہ عبد الملک نے جب قبۃ الصخرہ کی بنا رکھی اس وقت دونوں بادشاہوں میں دوستانہ تھا اور خط و کتابت ہوتی تھی، اور بہت ممکن ہے کہ عبد الملک نے رومی بادشاہ کے ذریعے رومی معماروں کی امداد حاصل کی ہو۔ وہ ہمیں اس سلسلہ میں کوئی واضح شہادت نہیں ملی، لیکن اس بات کے بہت سے ثبوت موجود ہیں کہ ولید نے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت رومی بادشاہ کو معمار بھیجنے کے لیے لکھا، اور پھر مسجد امی کی تعمیر کے وقت بھی فاضل محقق نے عام مستشرقین کی عادت کے مطابق ابن عساکر جیسے اونچے پائے کے مورخ اور شام کی تاریخ پر سب سے بڑی سند کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابن عساکر پہلا شخص ہے جس نے ولید کی دھمکی کا ذکر کیا۔ وہ فاضل محقق کے نزدیک ابن عساکر نے یہ بات گھڑ لی۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ واقعہ کس مورخ نے دہرایا ہے۔ ابو الفدا کہتا ہے یہ ولید تھا جس نے روم اور مختلف اسلامی ممالک سے معمار بلوائے۔ ابن جبیر نے بھی اس خط کا ذکر کیا ہے، یہ بھی مانا ہے کہ رومی معمار آئے۔ مقدسی نے بھی رومی معماروں کا نام لیا ہے۔ بلازری نے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت 80 رومی معماروں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح تبری اور واقدی نے بھی غرض قریب تمام عرب مورخین نے اس واقعے کو دہرایا ہے۔ محض اپنے محقق ہونے کا ثبوت دینے کے لیے فاضل مستشرق نے یہ اتنی بڑی بحث چھیڑی ہے اور ابن عساکر جیسے بلند پایا مورخ کی سچائی پر شبہ کیا ہے، ورنہ یہ حقیقت اس نے خود تسلیم کی ہے کہ شام میں اس فن نے جو ترقی کی یا جو نمونے یہاں نظر آئے وہ جسٹنین کے زمانے کے ہیں۔ صرف جسٹنین کے زمانے کی عمارتوں یا کنیسوں میں فسیفسا کا استعمال ہوا۔ فاضل محقق کو جن گرجوں میں اس فن کے نادر نمونے دکھائی دیے وہ جسٹنین کے بنائے ہوئے تھے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ معلم اول رومی تھے، اور اگر ولید عبد الملک نے شامی معماروں کے ساتھ ساتھ رومی معماروں کو قسطنطنیہ سے یہاں طلب کر لیا تو کیا غضب کیا۔
ہمارا خیال یہ ہے کہ فاضل محقق کو یہ شوق نہ تھا کہ وہ شامیوں کے فنون کی برتری کی حقیقت بیان کرے، اسے درپردہ اس بات کا رنج تھا کہ مسلمان مورخین نے ولید کا وہ خط کیوں چھاپا جو اس نے شاہ روم کو دھمکانے کے لیے لکھا، اور جس کے جواب میں رومی بادشاہ نے ڈر کر رومی معمار بھیج دیے۔ اس خط سے چونکہ مسلمانوں کی سیاسی برتری اور رفت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے فاضل محقق نے تحقیق کا جال پھیلایا۔ فاضل محقق نہیں جانتا کہ ابن عساکر مسلمان مورخوں میں بہت بڑا مستند مورخ ہے، اور اس میں یہ بات خود گھڑی نہ تھی۔ اس سلسلے میں اسے جو روایات مستند لوگوں سے پہنچی تھی انہیں اس نے پوری تحقیقات کے بعد درج کر دیا۔ ابن عساکر کو اگر معلوم ہوتا کہ 20ویں صدی کے ایک مستشرق اس کی اس روایت پر سیخپا ہوں گے اور تمام مسلمانوں کی آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے اس قسم کے خرافات تحقیق کے پردے میں بکیں گے تو وہ اس روایت کو کسی ایسے طریقے سے بیان کرتا جس سے اس فاضل محقق کی زیادہ تسکین ہوتی۔ ہمیں تعجب ہے کہ اسی محقق نے اسی صفحے میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے بڑے محقق یعقوبی نے مدینہ کی مسجد میں رومی معماروں کی کارگزاری کا ذکر کیا ہے۔ اگر رومی کاریگر مدینہ کی مسجد کی تعمیر کے لیے بلائے جا سکتے ہیں تو پھر جامع اموی یعقوب الصغریٰ کی تعمیر کے وقت ان کا بلانا ناممکن کیوں تھا؟ یہ بہرحال یہ امر تحقیق شدہ ہے کہ ان عمارت کی تعمیر میں رومی اور شامی فنکاروں سے کام لیا گیا، لیکن یہ دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ رومی اور شامی فنکار سارے کے سارے عیسائی تھے۔ فاضل محقق کو اس بات پر اصرار ہے، یہ شامی عیسائی تھے، کہتا ہے غالباً خط کشیدہ الفاظ سے پڑھنے والے ہی اندازہ کر سکیں گے کہ فاضل محقق کی اس مضمون کی روح کیا ہے۔ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ محقق موصوف نے اس فن میں بڑی دلچسپی لی ہے، اور ایمان کی بات ہے کہ ہم لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ محنت کی ہے۔ ہم اس بحث کو طول نہیں دینا چاہتے کیونکہ جانتے ہیں کہ اموی جب یہاں آئے تو انہیں سچ مچ پتھروں کو جوڑنے اور بیل بوٹے بنانے کا فن نہ آتا تھا، مگر ان کے پاس ایک تر و تازہ ذہن اور غیر معمولی ذوق تھا۔ وہ شعر کہہ نہ سکتے تھے مگر سخن فہم بلکہ شعر کے لیے تحریک پیدا کرنے والے تھے۔ دوسرے لفظوں میں وہ خود حسن تھے اور ان کے اندر خلاقی کے تمام جواہر موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اموی مسجد قبۃ الصغریٰ، مسجد اقصیٰ اور ان کی دوسری عمارتیں شام کی تمام پہلی عمارتوں سے حسن و خوبصورتی کے اعتبار سے بہت آگے بڑھ گئی۔ یقیناً اہرام مصر ایک بڑے جلال اور ایک خاص ہیبت ناکی کے بڑے مظہر ہیں، مگر جامع اموی قبۃ الصغریٰ اور مسجد اقصیٰ کا حسن کچھ اور ہی تمہاریا کوئی اور ہی بات تھی جو امیوں کے ذہنوں نے رومی اور شامی فنکاروں سے تخلیق کرائی تھی۔